وی آر کرپٹ ٹو دا کور. مطلب ہم ہر طرح سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو تنگ کرنے میں لوکریٹو اتنی ہے کہ آپ کو پتا ہے میں نے 2 ڈیلیں کر دی, میرا 2 مہینے کا خرچہ نکل آنا بالکل ایسے ہی ہے. تو لیزینس بھی تو ہے ہمارے لوگوں کی اپنی کہ یار آپ ایک گھر بنائیں اس کے اندر 100 انڈسٹریز زیادہ کام کرتے ہیں. ایسے ہی ہے, میں بالکل ایسے ہی اکثر یوٹیوب فیس بک پہ دیکھتا ہوں لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی ریئل اسٹیٹ نے تباہ کر دیا پاکستان کو. ریئل اسٹیٹ پاکستان میں آج آپ کمپنی بنوانے چلے جائیں, ٹھیک ہے, پہلی چیز تو آپ کو سمجھ ہی نہیں لگنی کہ بھائی کس سے جانا کس کے پاس ہے, لیکن صبح اٹھتے ہیں خبر ملتی ہے $5 اوپر, اور اس میں سے یقین کریں کہ 99% لوگوں کا ڈالر سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں, لائف میں کبھی ڈالر دیکھا نہیں ہے. لڑکی کہانی ہے کیا کہ بار بار ہم آئی ایم ایف کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ کیا آئی ایم ایف از دا اونلی سولوشن فار اس؟ سڑک پہ بیٹھے ہوئے ایک بھکاری جو ہے اس کو اگر 1 دفعہ بھیک دے دیں گے, 2 دفعہ دے دیں گے, 3 دفعہ دے دیں گے, اس کے بعد اس کا جنرلی دل نہیں کرے گا کہ وہ کام کرے. تو یہ تو پھر ہم نے ایز اے کنٹری ہم اسی ریس میں چلے. ایک پرائیویٹ بندہ سوسائٹی لانچ کرتا ہے یا ایک گورنمنٹ سوسائٹی اناؤنس کرتی ہے تو لوگ گورنمنٹ میں زیادا انٹرسٹڈ ہیں لینے میں. بالکل ایسی ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف تھنگ ڈیجیٹل. مائی نیم از منیر احمد. آج کی اس نشست کے اندر 2 ٹاپک کے اوپر بات کروں گا. ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر بات ہوگی, اور دوسرا اس وقت جو ملکی حالات چل رہے ہیں اکانومی کے اوپر بات کریں گے. آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان کی اس ٹاپک کے اوپر کافی گرپ ہے. ریئل اسٹیٹ کے اندر تو ڈیفینیٹلی یہ کام کر رہے ہیں ایز اے ڈیولپر, اور اس کے ساتھ ساتھ اکانومی کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور بڑی خوبصورت ڈسکشن کرتے ہیں. تو میں نے بھی سوچا کہ ان سے آج تھوڑی سی انفارمیشن لی جائے اور اس کے بارے میں جانا جائے کہ جو ملک میں اس وقت حالات چل رہے ہیں. روز صبح جب اٹھتے ہیں کبھی پیٹرول کی پرائز اوپر, کبھی ڈالر تنگ کرتا ہے, ڈیلی کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہمیں تنگ کر رہی ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے جی آج ملک ڈیفالٹ ہونے لگا, اگلے دن لگتا ہے نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا اس کو. تو یہ ساری کیا فرائیاں جو ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس کے پیچھے واقعی کوئی بیس بھی ہے یا یہ صرف چند لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں یا جن کے فنگر ٹپ کے اوپر یہ پوری کی پوری کہانی چل رہی ہے. اس کے لیے آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں اوورسیز پاکستانی بھی ہیں, باہر سے پڑھ کے بھی آئے ہیں اوورسیز, بلکہ اوورسیز ریٹرن پاکستانی ہیں اور اس وقت اپنے ملک کو سرو کر رہے ہیں. اور یہ بھی ان سے میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ جناب واپس پاکستان کیوں آئے, بڑی اچھی جگہ پہ سیٹل تھے, کیا ملک کی محبت لے کے آئی یا کوئی اور ریزن تھی. تیمور ڈار صاحب اس وقت جناب میرے ساتھ موجود ہیں. تیمور بھائی بہت شکریہ سر آپ کا. سر تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می, اور تھینک یو کہ آپ نے ٹائم میں مجھے. سر اب بھی بڑی مزیدار سی آپ سے ڈسکشن کرنی ہے کیونکہ یہ ایک ٹاپک ایسا ہے کہ جو تقریباً ہر پاکستانی کو اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے, ہر پاکستانی کو, لیکن اس نے بے چین ضرور کیا ہوا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ تھوڑا سا آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جاننا چاہوں گا, کہاں پہ پیدا ہوئے, انیشیل ایجوکیشن کہاں سے لی, اور پھر اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ جو اکانومی کے اوپر آپ نے تھوڑی گرپ کی ہے اس کا کیا راز ہے. دیکھیے میں سب سے پہلے کراچی میں پیدا ہوا تھا. مائی فادر واز ورکنگ ان PIA, کراچی بیس میں وہاں پیدا ہوا. پھر آئی تھنک آئی واز 11 years old, آئی وینٹ ٹو آرمی برن ہال, بورڈنگ اسکول میں چلا گیا تھا پڑھنے کے لیے. 3 سال میں وہاں پہ پڑھا. صحیح. تو مائی پیرنٹس اسٹل لیوڈ ان کراچی. تو میں ایبٹ آباد میں بورڈنگ اسکول میں تھا, وہ کراچی میں تھے, بٹ تو ان کو کمیوٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا تھا مجھے ملنے کے لیے. تو پھر دے موو ٹو اسلام آباد, وہ وہاں پہ موو ہو گئے. پھر فریکوینٹلی وہ آتے تھے مجھے وزٹ کرنے, ڈے ٹرپس پہ آتے تھے, میں ان کے ساتھ چلا جاتا. پھر 6th کلاس میں جب تھا تو آئی گاٹ آؤٹ آف بورڈنگ اسکول, اور پھر میں اسلام آباد میں دا سٹی اسکول جو ہے وہاں پہ ادھر میں نے پھر اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کیا. میٹرک میں نے سٹی اسکول سے کیا, اور پھر میں نے اپنا جو انٹرمیڈیٹ ہے FSC وہ میں نے PF کالج چکلالہ پنڈی میں اس کو کمپلیٹ کیا. جب میں نے وہ کمپلیٹ کیا تو اس کے بعد آئی وینٹ ٹو US فار مائی گریجویشن. میں نیو یارک میں 6 سال میں 5 سال میں وہاں پہ میں نے اپنی بیچلرز ڈگری کی, اور پھر 1 سال میں نے وہاں پہ جاب کی. اس کے بعد پھر مجھے ہنگری بداپیسٹ میں ایک جاب آفر ہوئی جو لاجسٹکس سے ریلیٹڈ جاب تھی, بیکاز مائی ماموں اینڈ مائی بردر آلریڈی ورکنگ ان پاکستان ود اے کمپنی. ان کی اپنی کمپنی تھی, انہوں نے بنائی تھی, نیا ایک اسٹارٹ اپ تھا. تو میں پھر ہنگری بداپیسٹ چلا گیا. وہاں سے پھر میں نے کچھ عرصہ وہاں پہ کام کیا ہے, تو آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ آن مائی اون. میں جاب نہیں کرنا چاہ رہا تھا. تو پھر آئی اسپوک ٹو مائی ماموں اینڈ مائی بردر. میں نے ان کو کہا کہ یار میں نا آپ کے لیے اسلام آباد میں آ کے آفس میں بناتا ہوں, ٹھیک ہے, بیکاز میں پنڈی اسلام آباد میں رہ چکا تھا, میں ٹین ایج میں نے وہیں گزارا تھا, میں کمفرٹیبل تھا اس سٹی سے, اور امریکہ سے میں پڑھ لیا تھا. تو وہاں پہ ڈپلومیٹک موومنٹ بہت زیادہ تھی اسلام آباد میں, تو ان کو بھی ضرورت تھی. تو پھر اس لیے آئی واز بیسڈ ان اسلام آباد. جب میں نے تقریباً 5-6 سال میں نے وہ کام کیا, اینڈ آئی وازنٹ کمفرٹیبل, مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا اس کام کا, سیلس کا کوئی اتنا مزہ نہیں تھا. تو آئی وانٹیڈ ٹو اسٹارٹ اپ سم تھنگ آن مائی اون. میں چاہ رہا تھا کہ میں کسی کوئی ایسی چیز میں ہوں جو میرے کنٹرول میں ہو. تو اگر آپ کو یاد ہو تو 2010, 11, 12 میں پاکستان میں نا وہ
جو پیزا ڈلیوری ہے, برگر اسپاٹس اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کا فیشن تھا پاکستان میں. لوگ اسٹارٹ اپس نئے بنا رہے تھے, ڈلیوریز ہو رہی تھیں. نیا کانسیپٹ آیا تھا کہ آؤٹ لیٹ نہیں ہے بٹ فون پہ ڈلیوری کر کے فوڈ ڈلیور ہو رہا ہے. تو میں نے کہا میں امریکہ سے پڑھ کے آیا ہوں اور مجھے تو اس چیز کی بڑی نو ہاؤ ہے کیونکہ میں وہاں اسٹوڈنٹ لائف میں یہ سارے کام کر چکا ہوں, تو میں تو بہت اچھا کر سکتا ہوں. تو میں نے اس کے اوپر پھر کوئی ورکنگ کی, کچھ ٹائم لگایا. میں لاہور آتا تھا یہاں پہ کچن وغیرہ کے لیے, جو لوگوں کے ریسٹورینٹ سے ان سے پوچھتا تھا. اس کے بعد جب میں نے وہ سارا پلان کر لیا, جگہ بھی دیکھ لی, اور مائی فادر ہیڈ جسٹ ریٹائرڈ ان 2013, تو ان کو میں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم کرو گے تو پھر چلو میں بیٹھ جایا کروں گا وہاں پہ جا کے دیکھ لوں گا. بٹ آئی ڈسکسڈ اٹ ود مائی وائف اینڈ مائی مدر. جب میں نے ان کو بتایا تو دے ور لائک کہ یار یہ بھی کوئی کام ہے, کوئی بڑا کام کرو کہ پڑھے لکھے ہو کے یہ کام کرو گے. تو وہ کانسیپٹ تو یہی تھا. تو بس پھر میں نے کہا کہ چلو کچھ اور ریسرچ کرتے ہیں. تو بس اسی طرح کسی سے بیٹھے بیٹھے بات کر رہا تھا تو دوسری ٹیبل پہ جو ہے وہ کوئی لوگ کنسٹرکشن انڈسٹری کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ یار یہ بڑی لوکریٹو ہے اور ادھار نہیں دینا پڑتا, کیونکہ ادھار پاکستان میں پتہ ہے آپ کو دے دیں تو واپس لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور میں واپس آیا ہوا تھا امریکہ سے پڑھ کے, تو وہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا یہاں پہ لوگوں سے ادھار واپس لینا جب میں پہلا کام کر رہا تھا. تو بس اسی طرح پھر لوگوں کی ہیلپ سے میں نے کنسٹرکشن اسٹارٹ کی, 5 مرلے 10 مرلے کے گھر سے کنسٹرکشن اسٹارٹ کی, اور آہستہ 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 پھر اب جرنی چلتی مجھے یہاں پہ 2 سوال آپ سے پوچھنے. ایک تو تھوڑا سا مجھے نا بورڈنگ کے اوپر لازمی بتائیے گا کہ یہ بورڈنگ اسکول کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے اس میں ایک تو ڈفرینس کیا ہے, اور دوسرا کیا آج آپ کو لگتا ہے ڈیفینیٹلی کیونکہ یو ہیو بین تھرو دیٹ جرنی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچے کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ماں باپ کی شیلٹر جب چاہیے ہوتا ہے, آپ کو ماں باپ کا سایہ چاہیے ہوتا ہے, تو اس وقت آپ کو بورڈنگ میں ڈال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے وہ آپ کی دنیاوی حساب سے ایک اچھی آپ کی اپ برنگنگ تو ضرور ہوتی ہے, لیکن وہ جو ماں باپ کا پیار ہے, جو وہ آپ کو ساتھ کنیکٹیوٹی ملتی ہے, جس ٹائم پہ آپ کو کنیکٹیوٹی چاہیے اس وقت آپ کو بورڈنگ میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر جب ماں باپ چاہتے ہیں نہیں اب بچہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو, اس وقت تک بچہ شاید اس فیلنگ سے ہی نکل چکا ہوتا ہے. تو اس پہ تھوڑی ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں اب ناؤ ایز اے فادر تو میں یہ سوچتا ہوں کہ واقعی زیادتی ہے. میں تو اپنے بیٹے کو شاید کبھی بھی نہ بھیجوں امریکہ انگلینڈ, تو جب وہ شاید بڑا ہو تو پڑھنے کے لیے بھیج ہی دوں, لیکن میں اس کو جو کلاس 3, 4, 5, 6 کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ایون جب میں وہاں پہ تھا تو جو KG کلاس تھی, پریپریٹری کلاس ہوتی ہے کلاس 1, اس کے بچے بھی وہاں بورڈنگ اسکول میں پڑھتے تھے. تو آبویسلی میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ تو آئی ووڈنٹ ریکمینڈ اینی ون ٹو سینڈ یور کڈ ٹو بورڈنگ اسکول. کوئی اتنا اچھا نہیں گزرا کیونکہ آبویسلی آپ ایموشنلی دور ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس سے, اور وہاں پہ اس وقت تو اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, تو ہمیں جو ہے وہ خط لکھنے پڑتے تھے, اور میں اپنے دادا کو بھی خط لکھا کرتا تھا کہ شکایت کے طور پہ کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ بھیج دیا ہے. تو وہ اب تو میرے دادا جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, تو وہ ان کے پاس وہ خط میرے تھے, تو وہ جب میں واپس آیا تو وہ مجھے کبھی کوئی تنگ کرنے کے لیے دکھاتے تھے کہ یہ. بٹ یہ ہے کہ آئی تھنک میں نے یہ آبزرو کیا کہ وہاں پہ جو زیادہ لوگ ہوتے ہیں بورڈنگ اسکول میں, خاص طور پہ جو چھوٹی کلاسز میں, وہ ان فیملیز کے ہوتے ہیں جن کی فیملیز ڈسٹربڈ ہوتی ہیں. میں جب واپس آیا بورڈنگ اسکول سے تو آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ مائی مدر واز ال ڈیورنگ دیٹ ٹائم, دیٹس وائی دے ہیڈ ٹو سینڈ می ٹو بورڈنگ اسکول. کچھ میری مدر واز گوئنگ تھرو سم کینسر, تو مجھے بتایا گیا کہ میں اس لیے میری مدر نے کہا کہ وہاں پہ بھیجا تھا تاکہ تھوڑا سا ایک ہو. پلس مائی فادر وانٹیڈ کہ یار آرمی کا اسکول ہے, اس کی گرومنگ ہو جائے گی اچھی, اور آبویسلی انہوں نے بھی باہر آؤٹ سائڈ سے دیکھا تھا, ان کو نہیں پتا تھا کہ اندر کیسا ماحول ہے. بٹ رائٹ ناؤ میں اب ریکمینڈ نہیں کرتا کسی کو کہ چھوٹی عمر میں تو اپنے بچوں کو بورڈنگ اسکول میں بھیجیں. وہاں پہ ڈسٹربڈ فیملیز ہوتی ہیں, سپریشن والی فیملیز ہوتی ہیں, سنگل مدر یا سنگل فادرز والے ہوتے ہیں, یا سیکنڈ میرجز والے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو ساتھ نہیں رکھ پاتے, ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں. اور میں آئی ہیو سین کہ وہاں پہ بچوں کے ساتھ آبویسلی بورڈنگ اسکول میں آپ کو کتنا پیمپر کر لیں گے, جو مدر یا فادر کے ساتھ پیمپرنگ آپ کو ملتی ہے وہ تو کبھی نہیں مل سکتی. بالکل. تو آئی ووڈنٹ ریکمینڈ اینی ون ٹو سینڈ یور کڈس ٹو بورڈنگ اسکول جو چھوٹی یا مڈل اسکول کے بچے ہیں. بالکل صحیح ہے. اس کے بعد بھی آپ کی جو لائف رہی ہے کافی ڈائیورس, آپ نے جو ہے نا کلچر بھی دیکھا, ڈفرینٹ لوکیشنس پہ بھی رہے, لاہور, اسلام آباد, پھر کراچی بھی, اس کے علاوہ پھر انٹرنیشنلی بھی آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ, اب US کا کلچر دیکھیں اور یورپ کا کلچر دیکھیں, بالکل الگ الگ دنیا ہے دونوں. تو ان کو آپ نے کیسا پایا اور وہاں سے لرننگ کیا تھی آپ کی؟ اچھا, مائی فادر واز ان PIA, تو میں اس کی وجہ سے میں ٹریول تو کرتا تھا ریگولر ان کے ساتھ, US جاتا تھا. بلکہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ چونکہ ہماری ٹکٹس فری ہوتے تھے تو میں تھرسڈے کو جاتا تھا اور سنڈے کو واپس آ جاتا تھا. تو اسکول میں کوئی یقین نہیں کرتا تھا کہ میں امریکہ سے ہو کے آیا ہوں. تو میں نے اس طرح کے بھی ان کے ساتھ 1-2 ٹرپس کی ہیں. تو میں جا رہا تھا تو اتنا میرے لیے کلچرل شوق تو نہیں تھا جب میں US پڑھنے کے لیے گیا. بٹ آبویسلی جب میں نے وہاں پہ رہ کے دیکھا, مجھے وہاں پہ انڈیپینڈنس آئی کہ میں وہاں پہ, انڈیپینڈنس تو میں نے سیکھ لی ہوئی تھی کیونکہ میں چھوٹے عمر سے برن ہال میں پڑھ رہا تھا. اور میں نے جب وہاں پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ زندگی کس طرح گزارنی ہے, آپ نے اپنی کلیننگ کیسے رکھنی ہے, اپنے آپ کو گھر کے اخراجات آپ نے کیسے مینیج کرنے ہیں, آپ نے اسٹوڈنٹ لائف میں کیسے مینیج کرنا ہے.
میرے پر رسپانسبلٹی تھی بیکاز میں صبح اسکول جاتا، یونیورسٹی جاتا تھا، شام کو میں جاب کرتا تھا. تو اپنے لیے آپ نے فنڈز بھی میں گھر سے تو ملتے ہی تھے، بٹ میں میجورٹی آف دا فنڈز آپ نے خود مینیج کرنے ہوتے ہیں. مینیج تو آپ نے خود ہی کرنا ہے. میں جب وہاں پہ پڑھنے کے لیے گیا شروع میں، تو میرے فادر کے ایک دوست تھے، ان کے ریفرنس سے میں کسی کے پاس گیا، تو انہوں نے ایک ہفتے کے لیے مجھے جگہ دی. اس کے بعد آئی ہیڈ ٹو ارینج سم پلیس آف مائی اون. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ٹپ دیں کہ میں کس طرح کی اپنے لیے اکوموڈیشن لوں. تو ہی سیڈ کہ میں صرف ایک بات بولوں گا آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی پاکستانی کے ساتھ نہیں رہنا. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار اس کی کیا وجہ؟ انہوں نے کہا یار آپ کو بعد میں پتہ لگے گی جب آپ رہیں گے. بٹ میں ینگ تھا، میں نے کہا یار یہ تو پاکستانیوں کے ساتھ ہی میں رہوں گا. آئی میڈ اے لاٹ آف گڈ فرینڈس. میں ان کے ساتھ رہا بھی، کچھ کے ساتھ آئی ڈنٹ گیٹ along، کچھ میرے ساتھ ان کی نہیں بنی. بٹ میں اب جو پاکستان سے جاتا ہے، میں بھی اس کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ پاکستانیوں کے ساتھ وہاں پہ نہ رہیں. کوشش کریں کہ آپ کسی فارنر کے ساتھ رہ لیں. اس کی بلکہ ریزن بھی بتا دیجیے، کیونکہ میں بھی اسی تھیوری پہ بلیو کرتا ہوں کہ نہیں رہنا چاہیے خاص طور پہ پاکستانیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ پھر کلچرل اس کی وجہ سے نا بہت ساری چیزیں وہاں جا کے بھی بالکل دیسی ہی رہ جاتے ہیں. دیکھیں وہ دیسی کلچر میں تو آپ بالکل گھس جاتے ہیں، بیکاز ہر بندہ آپ کے بیک گراؤنڈ سے نہیں گیا ہوتا. جی، سب کو ایکسپوجر اس طرح کا پیچھے سے نہیں ہوتا. میں جس فیملی سے گیا تھا، میں تو ایک امریکن لائف اسٹائل ہی گزارنا چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ میرا ایکسینٹ امریکن ہو، میں انہی کی طرح کا لائف اسٹائل گزاروں، اچھی میری لائف اسٹائل اچھا ہو. بٹ بہت سارے لوگ آپ کو وہاں پہ ایسے ملتے ہیں جو صرف وہاں پہ پیسے کمانے کے لیے آئے ہوتے ہیں، اور آپ اگر ان کے ساتھ رہتے ہیں تو اوبویسلی دا مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو پھر آپ انڈلج ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ، اور وہ پھر آپ فورسفلی یا ناٹ فورسفلی آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے جو وہ کر رہے ہیں. تو ساتھ نہ رہنے کی، دیکھیں اگر آپ کسی گورے کے ساتھ رہ رہے ہیں یا کسی ایسے کے ساتھ جو آپ کی زبان نہیں سمجھتا، آپ کا کلچر نہیں سمجھتا، تو آپ کا اس کے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ ایک مس میچ نہیں ہوتا، جلب نہیں ہو پاتا. وہ جلب نہیں ہو پاتے. اس کو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا پرابلمز ہیں، وہ آپ کو مشورے نہیں دے گا کہ آپ کے گھر میں کیا پرابلم ہے. وہ ایموشنلی آپ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگا. پاکستانی ہوتا ہے تو وہ آپ کو بھائی بنا لیتا ہے، بھائی بنا کے آپ سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، اور آپ کو اس فائدے میں نقصانات بھی بہت سارے ہوتے ہیں. آپ سے ادھار پیسے لے لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے. تو گوروں کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، آپ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. تو آئی تھنک یہ مکس ایکسپیرینس ہے. میں پاکستانیوں کے ساتھ بھی وہاں پہ رہا ہوں، گوروں کے ساتھ بھی وہاں پہ رہا ہوں. بٹ اچھے لوگ بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، جو آپ کو اچھی طرح سپورٹ کرتے ہیں اور بے لوس آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. اور میرے خیال میں تھوڑا سا جو شروع کا عرصہ ہے نا، وہ آپ کو لازمی ان کے بیچ میں رہنا چاہیے. اس سے یہ کہ آپ ان کے کلچر کو، ان کی نیچر کو، ان کی چیزوں کو اس کے اکارڈنگلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، بیکاز ایونچولی آپ کو وہیں پہ رہنا ہے، وہیں پہ سروائیو کرنا ہے. تو اگر آپ دیسی انوائرمنٹ سے نکل کے دیسی میں ہی چلے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو گیپ تو رہے گا ہی رہے گا. ایسا ہی ہے، میرے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی ہوا، کیونکہ جب میں اوبویسلی رہ تو پاکستانیوں کی طرح رہا تھا، تو آئی کوڈنٹ جیل ود مائی یونیورسٹی فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ، کیونکہ وہ جو ٹین ایجرز ہیں وہاں پہ وہ اپنے اسپورٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنی پولیٹکس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنی انٹرٹینمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. جب آپ پاکستانیوں کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو نہیں ہوتا. تو اس کے لیے پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے ہر سال ایک اسپورٹس، کیونکہ آئی لو اسپورٹس، آئی ایم اے اسپورٹس مین مائی سیلف، تو میں نے پھر ہر سال ان کا ایک اسپورٹ سیکھا. باسکٹ بال سیکھی، NFL سیکھا، بیس بال سیکھی کہ یہ کیسے کھیلے جاتے ہیں، ان میں پاپولر لوگ کون سے ہیں، اسپورٹس مین کون سے ہیں، ان کے اچھے اینالسٹ کون سے ہیں، تو تاکہ میں ان کے ساتھ جو ہے میری فریکوینسی مینٹلٹی میچ کر سکے. بالکل صحیح. اور پھر ایونچولی میرے لیے ایزی ہونا شروع ہو گیا. یہاں پہ ایک تیمور بھائی کڑوا سوال پوچھوں اگر برا نہ منائیں. جی. کبھی آپ نے اپنے فادر سے، آپ نے 2 دفعہ کا ذکر کیا کہ وہ PIA میں تھے، کبھی ان سے پوچھا کہ یہ PIA کا بیڑا گرک کیسے ہوا؟ میں نے بہت دفعہ پوچھا، بلکہ انہوں نے خود بہت مجھے کہا. انہوں نے کہا، میں نے ان سے پوچھا کہ اگر میں بھی PIA میں آنا چاہوں تو آپ کی کیا ریکمنڈیشن. تو انہوں نے کہا کہ اب تو میں بالکل بھی سجیسٹ نہیں کرتا. تو دیکھیں وہ کہتے ہیں اوور امپلائمنٹ ایک سب سے بڑی وجہ ہے. جو اوور امپلائمنٹ ہے وہ پولیٹیکل بھرتی ہیں PIA کے اندر. ٹھیک ہے. پولیٹکس جو آ گئی ہماری PIA کے اندر، اوور ایکسپینڈیچرز ہو گئے کیونکہ اوور امپلائمنٹ تھی. جو انٹرنیشنل بھی ڈپلائمنٹس ہوتی تھیں وہ بھی پولیٹیکل بیسڈ ہوتی تھیں. تو آنیسٹلی جب آپ سب سے بڑا ادارہ تھا اور بڑا ویل نون اور بڑا ریپیوٹیبل تھا، آپ دیکھیں ایمریٹس جیسی ایئر لائنس بھی PIA نے بھی بنائی. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ پولیٹکس آ گئی، وہاں پہ یونینز بن گئیں، لوگوں نے اپنے لوگوں کو فائدہ دینا شروع کر دیا. پائلٹس جو ہیں وہ رشوتیں دے کے بھرتی ہونا شروع ہو گئے. تو دے ہیو سین آل دا اپ اینڈ ڈاؤنز آف PIA. تو آئی تھنک وہ سب کو ہی پتا ہے کہ یہ کیا ریزنس تھیں، اور ابھی تک ہم اس سے نکل نہیں پا رہے کیونکہ اتنی زیادہ اوور امپلائمنٹ تھی PIA کے. اور میرا خیال ہے اس کا جو بیڑا گرک ہوا ہے پورے کے پورے سسٹم کا، وہ بھی شاید اس وجہ، دیکھیں اوور امپلائمنٹ تو ایک ون اسپیکٹ ہے، چلیں وہ تو کہیں نہ کہیں باقی بھی اداروں میں چل ہی رہا ہے. مین پرابلم مجھے جو لگتا ہے وہ وہاں سے ہوئی کہ جب آپ نے نااہل لوگ بھرتی کر لی. جی بالکل. ایک تو اوور امپلائمنٹ تھی، اوپر سے نااہل. وہی جس طرح آپ نے کہا کہ اگر ایک پائلٹ ہے، ظاہر ہے آپ 250-300 پیسنجر کو اپنے کیری کر رہے ہو تو پیچھے کیا ہے کچھ. بالکل ایسی. بٹ دیکھیں صرف انہی کا نہیں ہے، ہمارے وہ فادر میرے یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو ہماری کٹلری آتی تھی PIA جو جہاز کے اندر، وہ ہماری اسٹیل کی ہوتی تھی.
اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے پیسنجرز بھی تھے وہ چوری کر کے بھی لے جایا کرتے تھے. تو یہ دیکھیں دونوں طرف سے ہے, ایسا نہیں ہے کہ صرف پی آئی اے کا نقصان جو ہے وہ پی آئی اے کے امپلائیز نے کیا, وہ لوگوں نے اپنے ساتھ خود بھی کیا. جب میں برن ہال میں تھا, میں کبھی کبھی کراچی ٹریول کرتا تھا بائی ایئر, تو میں دیکھتا تھا کہ میرے ساتھ کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں یا کچھ جو سینئرز ہیں ہمارے یا کچھ جو پیسنجرز ہیں وہ لائف جیکٹس چوری کر کے لے جایا کرتے تھے جہاز سے, جسٹ فار دا سیک آف فن. تو حالانکہ یہ تو ایک کرمنل ایکٹ ہے بالکل, بٹ یہ کہ ہمارے ملک میں اس کو کسی کام کی بھی نہیں ہے, کسی کام کی بھی نہیں ہے, تو وہ لوگوں نے بھی تو پھر اپنے ساتھ زیادتی کی ہے ہمارے ملک میں اور ابھی بھی کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, کمنگ ٹو یور ریئل اسٹیٹ والا جو سیگمنٹ ہے, یہ اس کو تھوڑا سا ٹیک بھی سمجھا جاتا ہے کہ ٹیکنیکل اب تو بہت زیادہ ہو گیا, خاص طور پہ جب سے یہ ہائی رائز والا آیا ہے یا جب سے پراپر پروجیکٹس آئے ہیں. آئی اسٹل ریممبر, کیونکہ میرا بھی 20-22 سال سے فادر کا تعلق جو ہے ریل اسٹیٹ سے ہی ہے فیملی میں, اور باقی لوگ بھی کافی کر رہے ہیں, میں بھی انڈائریکٹلی اسی سے ہی منسلک ہوں. پہلے تھا کہ بس جس کو کوئی کام نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, 5 مرلے کا پلاٹ لیا, 3 مرلے کا پلاٹ لیا, بنانا شروع کر دیا. لیکن اب کی اگر میں ریل اسٹیٹ دیکھتا ہوں, جس طرح آف کیمرہ ہماری بات بھی ہو رہی تھی کہ 2-3 بڑے پروجیکٹ ہمارے بھی چل رہے ہیں, تو اس میں اب جتنی ٹیکنیکلٹیز ہیں, بلکہ میں نے ٹیم کے کچھ ممبر سے پوچھا کہ یار یہ جو ساری چیزیں ہم نے لکھی ہوئی ہیں یہ واقعی ہو رہی ہیں, کیونکہ میں نے دبئی میں دیکھا کہ یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہوتی. کہتے ہیں کہ بھائی خاص طور پہ اگر ہم لیٹس سے سیکورٹی کی بات کریں بلڈنگ کے اندر, وہ کہتے ہیں بھائی پہلے ہوتی تھی سنگل لیئر سیکورٹی صرف اداروں کو دکھانے کے لیے, اب ہم 3 لیئر کی ایکچولی ڈپلوائے کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنی یہاں پہ ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے اور جس طرح سے ابھی ہائی رائز کی طرف جا رہا ہے, لاہور کی اگر پرٹیکولرلی بات کروں, اسلام آباد اور کراچی نے تو پہلے ہی اڈاپٹ کیا ہوا ہے اس کو, تو آگے نکل گئے. ہاں بالکل. لاہور کی اگر بات کریں تو لاہور میں کہ یہ نیا کلچر ہے. میں 2016 میں جب پاکستان آیا تھا تو اس وقت میں فیملی میں جب بھی کسی سے بات ہوتی تھی میں کہتا یار دیکھ لیجیے گا آنے والے 5-7 سال میں نا لاہور میں آپ کو جگہ جگہ مالس نظر آئیں گے. تو سارے اس وقت کہتے ہیں تیرا دماغ خراب, ادھر کون مال ہے, ادھر تو وہی نا 4-5 ہماری جو اسٹریٹ ہیں انہیں کو ہی کہا جاتا تھا کہ یہی شاپنگ ہب ہے. امپوریم آیا, اس کے بعد پیکیجز آیا, امانہ آیا, پھر دیکھتے دیکھتے اب اس وقت دیکھیں تقریباً لاہور کے ہر کارنر کے اوپر چھوٹا بڑا مال آپ کو نظر آ ہی رہا ہے. ابھی کچھ بڑے جائگنٹک سائز کے پائپ لائن میں بھی ہیں, جس میں آئی تھنک سو ڈالمن ہے یا ڈالفن ہے کیا, وہ کراچی والا جو ہے ڈالمن, ہاں ڈی ایچ اے میں بہت بڑا مال بن رہا ہے وہ بھی. تو اس کے بعد اب مجھے جو نظر آ رہا ہے نا, آگے آنے والے 5 سے 7 سال میں لاہوری صرف ہائی رائز کی طرف جانا مجبوری ہو جائے گا. ابھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے, ابھی بھی وہی کانسیپٹ ہے, نہیں ایکسیپٹنس کیوں نہیں ہے. اپارٹمنٹ تو لے لیتے ہیں لیکن چھت اپنی ہونی چاہیے, وہ زمین اپنی اور چھت اپنی جو رواج ہے وہ ابھی تک خاص طور پنجاب کے اندر بہت زیادہ ہے, خاص طور پہ یہ پنجاب کے اندر بالکل ہے کہ جی چھت ہونی چاہیے اپنی. لیکن ابھی سر جس طرح آبادی ہماری بڑھ گئی ہے اور جس طرح سے مہنگائی ہونا شروع ہو گئی ہے, اب آئی تھنک سو کہ آنے والے ٹائم میں ہمارے پاس آپشن نہیں صرف ہائی رائز بچتی ہیں, ورٹیکلی جانا پڑے گا. اچھا یہ تو ہے بالکل ہے, اینڈ آئی ایگری ود یو. آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 10-12 سال پہلے آئی اسٹارٹڈ مائی جرنی اراؤنڈ 2010 and 11, تو اس وقت بھی اس کو کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھا جایا کرتا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر بلڈر کو, پراپرٹی ایجنٹ کو کوئی اتنا اچھا پروفیشن نہیں سمجھا جاتا تھا. ایون میں نے جب اسٹارٹ کیا اور اس کے بعد پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں 2-3 سال جب میں نے آن روڈ کام کیا تو پھر نے کہا میں اپنا آفس ایک بناتا ہوں. تو جب میں نے آفس بھی بنایا تو لوگوں نے مجھے یہی کہا کہ یار یہ کوئی کام ہے, یہ تو کوئی وائٹ کلر کام کرو, آپ امریکہ سے پڑھ کے آئے ہو. لیبل تھا سر ٹھیکیداری کا لیبر تھا یا بلڈر کا تھا کہ یار جو کچھ نہیں کر سکتا, جیسے آپ نے کہا اس کو یہ کر لے. تو مجھے بھی لوگوں نے ڈسکریج کیا کہ یار یہ وائٹ کلر کام نہیں ہے, آپ اس کو وائٹ کلر کریں, کوئی چھوڑ دیں یہ کام, کوئی بزنس کریں. تو آئی تھاٹ ٹو مائی سیلف کہ یار میں اسی کو وائٹ کلر بنا لوں گا, میرا اپنا آفس ہوگا. بٹ ایونچولی دیکھیں آہستہ آہستہ آئی تھنک جو آخری 5-7 سال ہیں جو سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا نے اس نے بہت چینج کیا ہے ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری کو پاکستان میں. کیونکہ آپ دیکھیں انہوں نے دیکھا کہ دبئی میں کیسے کام ہو رہا ہے, یورپ میں کیسے کام ہو رہا ہے, US کینیڈا انگلینڈ میں کیسے کام ہو رہا ہے, گلف میں کیسے کام ہو رہا ہے. تو ہم لوگوں نے اس سے سیکھا ہے, جو کہ اچھی چیز ہے اور بڑی جلدی اڈاپٹ کیا ہے. ہمارے ملک میں نا تھوڑے سے لا اینڈ آرڈر کے بھی مسئلے مسائل ہیں, اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہی ہے کہ جی جو زیادہ لوگ ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں آتے ہیں نا, وہ آتے اس لیے ہیں کہ ایک تو یہ لوکریٹو بہت زیادہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اپنے پیسے کی سیکیورٹی بہت ہے. بالکل. اگر آپ نے گھر بھی بنانا ہے, گھر بنا کے سیل بھی کرنا ہے, چھوٹا یا بڑا, تو آپ تب تک بیچیں گے نہیں جب تک آپ کو پیسے پورے نہیں مل جاتے. تو آپ نے ریکوری کرنے کسی کے پاس نہیں جانا. ہائی رائز بھی جو لوگ بنا رہے ہیں وہ آپ نے بیچنی ہے چیز, لوگوں نے آپ کو پیسے دینے ہیں, جب بھی آپ نے ان کے بعد جا کے ان کو ڈیلیور کرنا ہے. اور جو لوگ اپنے ٹائم پہ ڈیلیور کر دیتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے, ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہت اوپر چلی جاتی ہے. تو ہماری جو ایوالو ہوئی ہے ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری اور بھی تیزی سے ہوگی. انفارچونیٹلی پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہتی نہیں ہے, پرائسز اوپر چلی جاتی ہیں, کاروبار میں مندہ آ جاتا ہے, لوگ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے, تو اس لیے جو ہے وہ بزنس جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. بٹ ورٹیکل لیونگ کی طرف لوگوں کو جانا پڑے گا, کیونکہ پاپولیشن جس طرح بڑھ رہی ہے, زمین کی پرائس جس طرح بڑھ رہی ہے,
لوگوں کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہونی. کراچی میں تو بہت پہلے ہی لوگ اس کو اڈاپٹ کر چکے ہیں, اسلام آباد میں بھی بہت پہلے کر لیا تھا, لاہور سے تو پہلے ہی کر لیا تھا. تو لاہور میں بھی لوگوں کو کرنا پڑے گا. اب 3 مرلے 5 مرلے گھر کروڑ سوا کروڑ 1.5 کروڑ سے کم کا نہیں مل رہا. بالکل ایسے ہی. اچھا, اس میں جو مجھے ابھی کچھ ایشوز نظر آ رہے ہیں نا ابھی, بلکہ میں کافی دفعہ اس پہ ڈسکس بھی کی ہے, اپنی ٹیم سے بھی ڈسکس کرتا رہتا ہوں کہ ابھی بہت سارے جو لاہور میں پروجیکٹ بن رہے ہیں نا, وہ صرف اپنی بلڈنگ کی حد تک تو دے آر جسٹ ٹیکنگ کیئر آف ایوری تھنگ, لیکن وین اٹ کمز ٹو آؤٹ سائڈ, کیونکہ دیکھیں بلڈنگ کے نیچے بھی تو لوگوں کی وہ بننی ہے نا, ایمینٹیز بننی ہے. اب جس طرح پارکنگ کا ہے, سیوریج کا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ لیٹس سے ایک بلڈنگ کے اندر اگر 500 یا 600 اپارٹمنٹ ہے, تو وچ مینس کہ یو ٹاکنگ اباؤٹ 600 فیملیز. ٹھیک ہے, اب 600 فیملیز اگر ہم ہاریزونٹل دیکھیں تو اچھے خاصے ایریا میں آتے ہیں. اب آپ اپنی بلڈنگ کی حد تک تو سیوریج کو کور کر لیں گے, بٹ واٹ اباؤٹ دا گورنمنٹ فیسلٹیز, اس کو کس طرح سے کیٹر کریں گے؟ اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں سب سے بڑا لاہور میں پرٹیکولرلی یہ پرابلم آنے والا ہے اور آنا شروع ہو گیا. اب دیکھیں, اب ایل ڈی اے میں ڈفرینٹ ایریاز میں انہوں نے اجازت دے دی کہ 40 فٹ کے روڈ کے اوپر آپ گراؤنڈ پلس 6 یا گراؤنڈ پلس 8 یا 11 بھی بنا سکتے ہیں. اب اگر آپ کے تینوں سائڈوں پہ گھر ہے, ایک 40 فٹ کی روڈ پہ, تو آپ بیچ میں بلڈنگ بنا سکتے ہیں. وہ روڈ تو 40 فٹ کی ہے, بیسمنٹ آپ نے ایک بنانی ہے, اس کے اندر اگر 50 اپارٹمنٹ بھی ہیں اور 50 فیملیز بھی رہتی ہیں, تو ہر فیملی کے پاس تو 2-3 گاڑیاں تو ہیں. تو وہ 2-3 گاڑیاں تو بلڈنگ میں ایڈجسٹ نہیں ہوں گی, وہ 100-150 باہر روڈ پہ ایڈجسٹ ہوں گی. پھر لوگوں کو جو ہے ابھی ورٹیکل میں رہنے کی تھوڑی سی تمیز بھی سیکھنی ہے یہاں پہ, کہ وہاں اوپر سے کچرا نہ پھینکیں. سیم کے بھی ایشوز ہوتے ہیں, اگر کسی کے نیچے والے کے اپارٹمنٹ میں آ جائیں تو وہ اس کے ساتھ اتنی جو ہے وہ کولیبریشن کریں کہ وہ اس کو ریکٹیفائی کروا سکیں. ایک کمیونٹی لیونگ بھی تو ہم لوگوں کو تھوڑی سی سیکھنی ہے. بھجن ابھی ہوا ہے بیریا میں, ہمارا ایک چھوٹا سا پلازا ہے, اس میں 3rd فلور کے اوپر ایک واش روم کے اندر جو اندر رہ رہے تھے بچے, ان کی غلطی کی وجہ سے وہ سیپیج آئی ہے, پوری بلڈنگ کا بیڑا گرک ہو گیا. تقریباً میرا خیال ہے کچھ 4تھا ہفتہ ہے, ابھی تک اس کی مینٹیننس چل رہی ہے, 8 سے 10 لاکھ روپے اس پہ لگ چکا ہے, صرف ایک چھوٹی سی مسٹیک. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ہمیں کمیونٹی لیونگ سیکھنی ہے, ہمیں بھی تو ایز اے نیشن ایوالو ہونا ہے, تھوڑی سی تمیز سیکھنی ہے, ایک دوسرے کے لیے کمپرومائز کرنا ہے. باہر گلف میں, یورپ میں, ویسٹ میں, ہر جگہ پہ لوگ چھوٹی بلڈنگز میں رہتے ہیں, جہاں پہ 20 اپارٹمنٹس کی بلڈنگ ہے, 5 اپارٹمنٹس کی بلڈنگ ہے, 50 اپارٹمنٹس کی بلڈنگ ہے. کمیونٹی لیونگ ہے, لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے ساتھ کون رہتا ہے, کون آ رہا ہے, کچرا نہیں پھینکتے. آپ یہاں پہ لفٹ میں جائیں تو لوگوں نے کچرا پھینکا ہوتا ہے لفٹ میں, سگریٹ پھینک کے لفٹ کے اندر ہی بجھا کے پھینکا ہوتا ہے. تو جاہلیت کا جو ہے وہ تو کوئی معیار ہی نہیں ہے پاکستان میں, اینڈ وی آر کرپٹ ٹو دا کور. مطلب ہم ہر طرح سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ یار سگریٹ پی کے لفٹ میں کون بجھاتا ہے اور چھوڑ کے چلا جاتا ہے, مطلب یہ تو حد ہے جہالت کی. تو اگر کمیونٹی لیونگ میں بھی لوگ یہ کریں گے تو فیملیز اوپر نیچے ہوں گی, تو اڈاپٹیشن کیسے آئے گی؟ تو یہ سیکھنا پڑے گا ہمیں, ایز اے کمیونٹی بھی سیکھنا پڑے گا, اور ڈیولپرز کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بلڈنگس کو مینٹین کریں, جیسے ہم بھی ڈیولپ کرتے ہیں. آپ بھی بتا رہے تھے کہ آپ کے بھی کچھ ہیں, تو اس میں اگر ہم لوگ بھی رسپانسبلٹی نہیں لیں گے, بٹ رسپانسبلٹی لینے کے ساتھ ساتھ کمیونٹی میں بھی تو ایوالو ہونا ہے. اور جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے, تو ہمیں گورنمنٹ کو اچھے بائی لاز بنانے ہیں, اچھے ان کو چاہیے کہ وہ ایک کمیونٹی لیونگ اسٹینڈرڈس بنائیں. اگر وہ بلڈنگ اس کو میٹ کر رہی ہے تو تبھی جو ہے وہ وہاں پہ الاؤ کرے کہ بننا ہے. ادروائز تو دیکھیں گارڈن ٹاؤن میں, ماڈل ٹاؤن میں, گلبرگ میں گھروں کے بیچ میں بلڈنگز بن جائیں گی 2-2 4-4 کنال کی, تو جو ساتھ آپ کی رہنے والے جو پرانے لوگ ہیں جو 4-4 کنال کے گھر میں رہ رہے ہیں, ان کی تو لائف اسٹائل بالکل ڈسٹرب ہو جائے گا, سیکورٹی ختم, آپ کی پرائیویسی ختم, ہر چیز آپ کی وہی. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے کی نا ابھی پارکنگ والی, سر یہ تو وہ ایشو ہے کہ اب گاڑی ہے تو لگانی تو پڑے گی. بالکل. اب وہ جہاں پوری گلی میں 40 گاڑیاں لگ رہی تھی, وہاں پہ اس ایک چھوٹی سی بلڈنگ 2 کنال یا کنال کی بلڈنگ کے آگے اگر 100 گاڑی کھڑی ہے تو کہاں لگائے گا وہ؟ تو ایونچولی پورے کے پوری وہ جو پوری کمیونٹی ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. اس کے علاوہ پھر سیوریج کے ایشوز آئیں گے. پھر آپ نے جو گاربیج کی بات کی, اس میں ابھی بلڈنگس میں نہیں اس طرح سے آ رہا. تو اس ساری چیز کے اوپر لوگوں کو گاربیج شوٹ استعمال کرنا نہیں آتا یہاں پہ. بالکل ایسے ہی ہے, وہ اس کے اندر پانی پھینک دیتے ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں پھینک دیتے ہیں, حالانکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے گاربیج بیگ کو پھینکنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی. اور میرے خیال میں وہ ابھی سے اگر اس کو کنٹرول کریں گے تو شاید آگے جا کے ہمارے لیے مسئلے نہیں آئیں گے. ابھی جس طرح کچھ 2 سال پہلے کی بات ہے, کوئی ایل ڈی کا نیا لا آیا, انہوں نے کہا جی جتنی پرانی بلڈنگ ہے ان کے اندر وہ سارے جو فائر والا جو ہے ایمرجنسی ایگزٹ, وہ ساری چیزیں 100% امپلیمنٹ کروائیں. بھائی اب ایک بلڈنگ ہے, وہ ایک کنال کی بنی بلڈنگ ہے, اس کے اندر پچھلے کو 20 سال سے بلڈنگ بنی, اس میں ایمرجنسی ایگزٹ اگر اس وقت نہیں رکھی گئی, آج وہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ وہ تو بلڈنگ توڑنی پڑے گی ان کو, پورے کے پورے جتنے اپارٹمنٹ ٹاپ ٹو باٹم وہ سارے کے سارے ڈسٹرب کرنے پڑیں گے. اب یہ لا امپلیمنٹ ہو رہا ہے, اس وقت کیوں نہیں تھا؟ حالانکہ یہ چیزیں تو شروع سے ہی ہیں. اچھا, اب لا تو امپلیمنٹ ہو گیا, بٹ دیکھیں اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ لا تو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں فار ون ٹائم, وہ تو پھر ایکسپائر ہو جاتے ہیں. آپ کے جو فائر ہائیڈرنٹس ہیں وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں, ان کو چیک کرنے کوئی نہیں آتا. اور جب خدا نہ خاصہ کوئی مس ایپ ہوتا ہے اس طرح کا, تو پھر وہ پرابلمز آتی ہیں, کیونکہ آپ پہلی دفعہ تو آپ نے امپلیمنٹ کر دیا, بٹ آپ نے ریگولیشن بھی تو رکھنی کہ آپ 6 مہینے بعد یا سال بعد یا کوارٹرلی جا کے اس بلڈنگ میں
مینیج کریں اور دیکھیں کہ یار جو انہوں نے فائر ہائیڈرنٹس رکھے ہوئے ہیں وہ اپنے اپ ٹو ڈیٹ ہیں کہ نہیں ہیں. بالکل. بٹ ایکسٹنگوشرز جو ہوتے ہیں وہ بھی سارے جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں. ہائیڈرنٹس تو خیر ہمارے یہاں پہ اتنے لگتے نہیں ہیں, بٹ فائر ایکسٹنگوشرز ہی ہوتے ہیں بلڈنگ کے اندر, تو وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں, وہ یوزیبل نہیں ہوتے, فائر بلینکٹس نہیں ہوتے, فرسٹ ایڈ کٹس نہیں ہوتی. تو کوارٹرلی اس کو چیک کر لیں, 6 منتھ ہی کر لیں. بٹ اگین ایسا ہے کہ گورنمنٹ کا جو بھی ادارہ آ کے کرے گا وہ کرپشن اللہ معاف کرے یہاں پہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ پھر 200-400 500 روپے 1000 روپے لے کے وہ چلے جاتے ہیں, اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں, اور پوری بلڈنگ اور جو ہے وہ جو ہیومن لائف ہے وہ پوری اسٹیک پہ ہوتی ہے, بچے رہتے ہیں, فیملیز ہوتی ہیں, تو مس ایپس ہو جاتے ہیں. ابھی شاید اتنا ایشو نہیں آئے گا, لیکن دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں نا یہاں پہ یہ آج کے لیے نہیں ہے. بالکل آج تو برانڈ نیو بلڈنگ ہے, اس کو جتنا بھی ابیوز کر لو یہ 20-25 سال نکالی جائے گی. بات ہو رہی ہے آج سے 25-30 سال بعد کی. اب کراچی کی اگر ایگزامپل لے لیں, آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بعد میں کیا ہے پھر صرف وہ 4 دن جو ہے نیوز کی زینت بنتی ہے وہ بلڈنگ, اس کے بعد ختم, بس ٹاٹا بائی بائی, کوئی چکر ہی نہ کوئی فیکٹری کو پوچھنے والا نہ کوئی بلڈنگ کو. تو میرے خیال میں ہمیں جو ہے تھوڑا سے ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے ایز اے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن, اور 25-30 سال 40 سال آگے کی بات سوچنی ہوگی. ٹھیک ہے, جس طرح ابھی ایک اچھا اقدام یہ ہوا ہے کہ جتنی گرین لینڈ تھی اس کے اوپر سوسائٹیز کے اوپر پابندی لگنی چاہیے. بٹ آپ یہ دیکھیں نا, وہ کالا شکاکو اور مرید کے تک جو ہے وہ لاہور کی سوسائٹیز پہنچ چکی ہیں, تو وہ گرین ایریاز ہی ہمارے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ہاں بالکل, وہ سارے گرین ایریاز پہ بن رہی ہیں. لاہور میں تو چلیں اب جگہ ہی نہیں بچی, برکی تک BRB تک تو DHA پہنچ گیا ہے, اور ادھر جو ہے وہ رائون روڈ بھی ہم نے ساری استعمال کر لی. اب ہم کالا شاہ DT روڈ کی بیلٹ پہ جا رہے ہیں, تو وہاں بھی ساری جو جتنی بھی سوسائٹیز بن رہی ہیں وہ ساری گرین بیلٹ کے اوپر بن رہی ہیں. اب اس پہ پرابلم یہ آ رہی, 2 مجھے جو میجر ایشو نظر آتے ہیں. ایک تو جو وہاں پہ فارمر تھا وہ نیتاً ہی کھوٹا ہو چکا ہوا ہے, وہ کرنا ہی نہیں چاہتا, وہاں پہ کراپس لگانا ہی نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے بھائی 1 ایکڑ بیچوں گا, ایک آپ کی لینڈ کروزر آئے گی, ٹھیک ہے, ایک اچھا سا عالی شان گھر آئے گا لاہور کے اندر, اس کے بعد سکون. اب پتہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے نہیں, ایک جاننے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ہر کوئی 4-5 سال کے بعد 1 ایکڑ بیچتے ہیں. اس 1 ایکڑ کے عوض وہ لیتے ہیں پیچھے جا کے, بیک پہ جا کے 1 ایکڑ لے لیتے ہیں, 1 ایکڑ کے بدلے 1 ایکڑ لے لیتے ہیں. جو اوپر والا جو ان کو بچتا ہے 8-10 کروڑ روپیہ, اس سے اگلے 5 سال نپ کے عیاشی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر 5 سال بعد وہی فیز آتا ہے, پھر 1 ایکڑ بیچتے ہیں, ان کی ساری زمین مین پہ آ گئی ہے. پھر وہ پیچھے اچھا وہ دیکھیں اچھا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ پیچھے والی بھی جب تک میری آگے والی ختم ہوگی پیچھے والی بھی ہو چکی ہوگی, پیچھے لے ہی جا رہے ہیں اپنی زمین, اور جو پیسہ بچ رہا ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ بھی تو ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا نا, کہ اس وقت دیکھیں فارمر جو ہے وہ اس کو گورنمنٹ بھی نہ پا رہی ہے, فل دبایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب جس طرح ابھی گندم چل رہی ہے, گندم کے آپ دیکھ لیں کیا تو دیکھیں وہ بھی تو ریئل اسٹیٹ کا ہی بزنس کر رہے ہیں, بٹ اسی لیے جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ ہمارے ملک میں بدنام ہو گئی. انفارچونیٹلی ریئل اسٹیٹ کو ایک پرابلم سمجھا جاتا ہے جی, بٹ اگر دیکھا جائے تو ریئل اسٹیٹ از ناٹ اے پرابلم. ریئل اسٹیٹ تو ایک اپرچونیٹی کے طور پہ ہو سکتی ہے, امپلائمنٹ نکلتی ہے. جتنا پروفٹ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے اندر ہے دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. سر اسی میں تو پرابلم ہوئی ہے نا. آپ دیکھیں جو ہمارے فیکٹری اونرس تھے جی, ہمارے جتنے بڑے بڑے بزنسز تھے وہ سب بند کر کے کرائے کھا رہے ہیں, یا انہوں نے ساروں نے ادھر انویسٹمنٹس کر دی ہوئی ہیں. اب خود دیکھیں کہ لیٹ سے ایک آج سے 20 سال 25 سال پرانا ایک بزنس تھا, انہوں نے وہ بزنس ٹھپ کیا, وہ ساری اپنی پراپرٹی بیچ کے انہوں نے رینٹل انکم کی طرف آگے, انہوں نے تو جو کرنا تھا کر لیا. اب جسٹ تھنک اباؤٹ دا نیکسٹ جنریشن, جو ان کے بچے ہیں, کیا وہ کام کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. ان کو بیٹھے بیٹھے گھر میں فری کا پیسہ آ رہا ہے. بٹ وہ دیکھیں وہ تو یہی کہتے ہیں نا, the first generation makes it, the second enjoys it and the third destroys it. لیکن ادھر سیکنڈ ڈسٹروائے کرنے پہ آ گئی ہے نا, وہ ذرا ہمارے ہم فارورڈ تھنکنگ والے لوگ ہیں جو ذرا جلدی ہو گیا. وہ دیکھیں وہ ریئل اسٹیٹ میں تو اسی لیے لوگ انویسٹ کرتے ہیں نا کہ ان کو پتہ ہے انویسٹمنٹ سیکیور ہے. میرے جیسے آپ کے ساتھ بزنس میں پیسے انویسٹ کر دیں گے تو پتہ نہیں سیکورٹی اس طرح ملے گی کہ نہیں ملے گی. بٹ کمنگ بیک اگین, گورنمنٹ اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ گورنمنٹ ایسے ایونیوز کریٹ کرے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ صرف ریئل اسٹیٹ ہی ہمارے لیے ایک سیکیور انویسٹمنٹ نہیں ہے. جو بڑا بزنس مین ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس لے لیتا ہے, وہ بینک میں TRDs رکھوا لیتا ہے, یا وہ اپنے لیے پلاٹس وغیرہ خرید لیتا ہے DHA میں یا کہیں اور, یا گرین لینڈ خرید لیتا ہے کہ یار یہ میں رکھ لوں گا, ایکڑ میرے کام آئے گا. بٹ گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے, گورنمنٹ کو جب پتہ ہے کہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو گورنمنٹ نے ایونیوز کریٹ کرنے ہیں, ایز آف بزنس کریٹ کرنی ہے. کہ وہ بجائے ایک فیکٹری لگائی ہے یا میں نے 2 ہائی رائز بنائے ہیں تو میں کہیں پہ پلاٹ لے کے رکھوں, میں کیوں نہ تیسری جگہ پہ دوبارہ جا کے انویسٹ کروں. تو ایز آف بزنس پاکستانی گورنمنٹ نے کریٹ کرنے ہیں. بٹ یہاں پہ ہوتا انفارچونیٹلی یہ, جیسی کوئی گورنمنٹ چلتی ہے 3 سال کے بعد وہ چلی جاتی ہے. 98 سے تو ہمیں ہوش ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. ایون 90s میں تو اپ اینڈ ڈاؤن لگا ہوا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا, وہ آتے چلے. پھر 99 میں پرویز مشرف آئے, 10 سال وہ 8 سال وہ رہے. اس کے بعد سے بھی آپ دیکھ لیں 5 سال گورنمنٹ نہیں رہتی, وزیر اعظم چینج ہو جاتا ہے. تو پوری جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ اس کی وجہ سے خراب ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بزنس مین پھر کیا کرے, اس کے پاس کوئی اور ایونیو نہیں ہے اپنی انویسٹمنٹ سیکیور کرنے کا, تو وہ چلا جاتا ہے. تو ریئل اسٹیٹ کو پرابلم ہم بنا لیتے ہیں, بٹ ریئل اسٹیٹ تو اپرچونیٹی ہے پاکستان میں. یہ ہمیں جو ہمارے اکنامک کرائسس ہے پاکستان کا, اس سے یہ باہر نکال سکتا ہے. یہ جو ہماری امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے,
یہ اس سے ہمیں باہر نکال سکتا ہے. بس گورنمنٹ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اس کو ایک ڈیموگرافک طور پہ مارک کرنے ایریاز کہ ہم کہاں پہ کیا کام کر سکتے ہیں, اور وہ وہاں پہ بے شک جو پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ کریں, ان کو سبسڈیز دیں, وہاں پہ لاز ایسے بنائیں کہ وہ آپ کو ٹیکس ریفارمز بھی اس کے اندر کریں, جو ہماری میجر امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے وہ اس کے اندر وہاں پہ ہمارا سالو ہو سکے. ہماری جو انکم جنریشن ہے وہ ریئل اسٹیٹ سے نکل سکتی ہے, اور یہ جو ہر تیسرا چوتھا بندہ ریئل اسٹیٹ کے آ رہا ہے کوئی بری بات نہیں ہے آنا, بٹ اگر ہم اس کو ایک ایز این انڈسٹری بنا لیں تو چیک اینڈ بیلنس ہو. دیکھیں ٹیکس تو ابھی بھی ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر, بٹ اس کے اندر ٹیکس اوائڈنس بھی ہے, لوگ ٹیکس اوائڈ کر لیں, ٹیکس کلیکشن نہیں ہے. جب یہ ساری چیزیں گورنمنٹ اگر کرنے میں, اور اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے, اب تو ایل ڈی اے نے سی ڈی اے نے اپنے ایک آن لائن وہ بنا لیے ہیں, پورٹلس بنا لیے ہیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی سوسائٹی ہے کون سی نہیں ہے. لوگوں کو لیے آسانی پیدا ہوتی جا رہی ہے, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا آگے دور ہے. اگر 1-1.5 سال کے اندر گورنمنٹ اس کو ہر صوبہ اپنے طور پہ اس کو مینیج کر لے تو آئی تھنک ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان میں ایک بالکل آپ سمجھیں کہ ایک ریولیوشنائز کر سکتی ہے ہماری اکانومی کو. اس میں نا ڈاکٹر صاحب اس کو ریگولائز بھی کرنے کی ضرورت بالکل ضرورت ہے. ابھی دبئی چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, انگلینڈ چلے جائیں, دنیا کے کسی کونے میں ایسا نہیں ہے کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے وہ وداؤٹ پراپر ڈگری جو ہے اس میں آ سکتا ہے. چلے یہاں ڈگری نہیں تو ایٹ لیسٹ ایک چھوٹی سی سرٹیفکیشن ہو سکتا ہے, بٹ آپ دیکھیں نمبر ایشو ہو جائے. ہوتا کیا ہے منیر بھائی, یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کوئی کام نہیں کرتے, آپ ریئل اسٹیٹ میں آ جائیں. لوکریٹو اتنی ہے کہ آپ کو پتا ہے میں نے 2 ڈیلیں کر دی, میرا 2 مہینے کا خرچہ نکل آنا ہے. تو لیزینس بھی تو ہے ہمارے لوگوں کی اپنی کہ یار کوئی کام نہیں آتا, چلو یہ کام کر لیں. جب گورنمنٹ اس کو ریگولرائز کرے گی, چیک اینڈ بیلنس رکھے گی, آپ کو اپنے پاس رجسٹریشن بنا لے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کا یا ڈیولپرس کی تو چلیں پھر بھی ہے, آپ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل سے کروا سکتے ہیں. آباد میں آپ وہ ریپوٹیبل آپ کی ہیں, وہ چیمبر آف کامرس میں لوگ چلے جاتے ہیں, کنسٹرکشن ایسوسیشن پاکستان ہے اس میں لوگ چلے جاتے ہیں. بٹ پراپرٹی ایجنٹس کا, اچھا پراپرٹی ایجنٹس جو ہیں وہ میرے خیال ہے جو پوری ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری اس میں شاید ٹوٹل میرے خیال سے 5 یا 7% ہی ہوں گے, یا میکسیمم 10% ہوں گے, وہ اس سے زیادہ نہیں ہے. اگر ان کو ہی صرف دیکھیں کتنا کمیشن ہے, وہ بالکل ٹیکس نیٹ سے باہر ہے کمیشن. اگر ان کو ہی ریگولرائز کر لے, اگر ان کو لے آئے کہ جی کوئی بھی, اگر مجھے اور آپ کو بتا دیا جائے کہ جس کے پاس گورنمنٹ کا یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے آپ اس سے پراپرٹی مت لیں, جی بالکل ایسے, تو بہت سارے لوگ ہیں نہیں لیں گے. ایسے ہی ہے. اس کے اوپر آپ ٹیکس نیٹ لگا دیں کہ یار آپ نے پراپرٹی. اسی طرح ڈیولپرز ہیں, اسی طرح لینڈ اونرز ہیں, اسی طرح کانٹریکٹرز ہیں, گورنمنٹ کے کانٹریکٹرز ہیں. آپ گورنمنٹ کا بھی ہم کچھ تھوڑا سا کام کرتے ہیں, آپ دیکھ لیں کتنی کرپشن ہے اس کے اندر. مطلب اس میں بھی دیکھیے نا, اس ایک ریئل اسٹیٹ کی اراؤنڈ اگر دیکھا جائے 25 سے 30 ڈفرینٹ آگے جو سب ڈومینز ہیں اس کی, چاہے وہ آپ کا سیمنٹ ہو, بجری ہو, آپ کا جو ہے اسٹیل ہو, آپ کا ایلومینیم, برکس ہیں, بلاکس ہیں, اتنا کچھ ہے. 25 سے 30 انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں سر اس کے ساتھ. آپ ایک گھر بنائیں اس کے اندر 100 انڈسٹریز زیادہ کام کرتے ہیں. میں اکثر یوٹیوب فیس بک پہ دیکھتا ہوں لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی ریئل اسٹیٹ نے تباہ کر دیا پاکستان کو. ریئل اسٹیٹ, آئی فیل پٹی کہ ان لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے کیا, اس کے اندر پوٹینشیل کتنا ہے. دبئی ریئل اسٹیٹ سے اٹھا ہوا ہے, ویسٹ یورپ, نیو یارک, اتنے بڑے بڑے شہر ہیں وہ سارے ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے اٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں آپ صرف لاہور کی بات کر لیں, پاکستان میں سب سے اچھا انفراسٹرکچر جو ہے وہ لاہور کا ہے. تھوڑی سی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی, لوگ سارے لاہور آ کے کام کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ پراپرٹی کی اتنی ہائپ ہوگی, تو ڈیموگرافک چینج تھوڑی سی گورنمنٹ لے آئے, تھوڑا سا ریگولرائز کر لے, لوگوں کو سپورٹ کرے, ایز آف بزنس کرے, تو آئی تھنک ریئل اسٹیٹ جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت ہیلپ فل ہو سکتی ہے, خاص طور پہ امپلائمنٹ دینے میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے یہ ابھی جملہ یوز کیا نا, ایز آف ڈوئنگ بزنس, آئی تھنک سو یہ سارے مسائل جتنے ہمارے اس وقت ایز اے اکانومی, ابھی اس پہ آگے جا کے بھی بات بھی کرتے ہیں کہ پوری کنٹری کے اس وقت جو مسائل ہیں نا وہ اس سے حل ہو سکتے ہیں, کیونکہ انٹرپرینورشپ جو ہے بالکل وہ اس کو فروغ ہی صرف ایز آف ڈوئنگ بزنس سے مل رہا ہے. اگر اب دبئی میں کیا ہے سر, ٹرکی میں کیا ہے, ایون یو ایس میں کیا ہے, یو کے میں کیا ہے, یہاں سے بیٹھ کے, پاکستان سے بیٹھ کے, اس آفس سے بیٹھ کے آدھے گھنٹے کے اندر آپ کی یو کے کی کمپنی بنتی ہے, یو ایس کی کمپنی بنتی ہے. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں آدھا گھنٹہ تو آپ نے زیادہ بول دیا, 5 منٹ میں بنتی ہے, اور وہ فوراً آپ کو لیٹر بھیجتے ہیں انکارپوریشن کا. ایگزیکٹلی 12 پاؤنڈ کے اندر آپ کی یو کے کی کمپنی یہاں سے بنتی ہے, $250-300 میں یو ایس کی اسٹیٹ کی کمپنی بنتی ہے یہاں سے بیٹھ کے. حالانکہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان میں. آج آپ کمپنی بنوانے چلے جائیں, ٹھیک ہے, پہلی چیز تو آپ کو سمجھ ہی نہیں لگنی کہ بھائی کس کس سے جانا کس کے پاس ہے, جانا کس کے پاس ہے. اب اگر آپ اپنے وکیل کے پاس بھی جاتے ہیں تو ان کو بھی انفارچونیٹلی ساری انفارمیشن نہیں ہے, کیونکہ آئے دن کچھ نہ کوئی نئی بیچ میں گنجل ڈال دیے جاتے ہیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں, ٹھیک ہے, اس سے جتنے یہ ینگ بچے نکل رہے ہیں یونیورسٹی سے, اسکولوں سے, کالجوں سے, آئی تھنک سو ان کے لیے ایک روڈ میپ بنے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر آگے جب ایک بندے کو پتہ ہے, دیکھیے ٹیکس سارے دینا چاہتے ہیں, جب ان کو پتہ ہوگا نا کہ یار اس میں مشکل نہیں ہے. اب ٹیکس کا جیسے ہی ورڈ ہمارے ذہن میں آتا ہے نا, سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے,
ये नहीं आता कि यार ये देना पड़ेगा, ये आता है भजन फंस जाऊंगा। कॉमन ये एक ही थॉट है कि यार मैं फंस जाऊंगा, नजरों में आ जाऊंगा। और इवन आपके जो लीगल लोग आपके साथ कनेक्टेड है वो भी आपको यही कहते हैं कि यार भजन आप फंस जाएंगे इसमें। और हकीकत भी यही है भाई, आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, ठीक है, हर बंदा आपको टैक्स देना चाहता है और उसकी अकाउंटेबिलिटी हो कि ठीक है अगर आप टैक्स नहीं दे रहे तो ये आपको है। आप टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर में आप बेनिफिट देख लें कितने के ना होने के बराबर। देखिए सारे जो एंटरप्रेन्योर्स जो बनना चाहते हैं और जो हैं उन सबको पता है कि टैक्स दिए बगैर हम एज अ इंडिविजुअल ग्रो ही नहीं कर सकते या एज अ कंपनी ग्रो नहीं कर सकते। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग टैक्स तो बिल्कुल देना चाहते हैं बट टैक्स दे के वो फंसना भी नहीं चाहते। जी ऐसे ही। तो ऑब्वियसली देन कमिंग बैक टू सारी बातें जो है वो हुकूमत पे ही आती हैं कि वो क्या ऐसा इकदाम उठाएंगे कि वो ईज़ ऑफ बिजनेस जनरेट करें। या कभी रियल एस्टेट में एमनेस्टी लेके आ जाते हैं या कभी उस पर टैक्स ज़्यादा लगा देते हैं या कभी किसी और इंडस्ट्री पे ज़्यादा लगा देते हैं। तो आई थिंक अगेन इट कम्स बैक टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अभी देखें ना कुछ चीज़ें अच्छी भी, जहाँ पे इतनी हम नेगेटिविटी की बात करें, कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं। अभी हमारा जो लाहौर स्काई वाला प्रोजेक्ट है उसके अंदर 2 फ्लोर हैं 2.5 लाख स्क्वायर फीट के, वो है आईटी जोन के नाम से, आईटी पार्क उसको डिक्लेयर किया गया गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, वो प्रॉपर उसकी अप्रूवल हुई है, उसकी फीसें पे हुई हैं। अब उसमें बेनिफिट क्या है, ये पूरे पंजाब में तकरीबन मेरे ख्याल 17 या 18 बनने जा रहे हैं इस वक्त। आरफा क्रीमी के बाद लाहौर में ये पहला होगा, ठीक है, प्राइवेट, क्योंकि वो आरफा क्रीमी तो गवर्नमेंट के अंडर आता है। इसके अंदर बेनिफिट क्या है भाई, 10 साल तक, जिस दिन वो वहाँ पे मूव करेगा बिल्डिंग बनने के बाद, 10 साल तक आप आईटी या टैक्स से आपका ताल्लुक है, आप वहाँ पे अपना ऑफिस बनाएं, 10 साल तक एब्सोल्युटली जीरो टैक्स आपको देना है। अब इस तरह के 17 या 18 जोन बन रहे हैं आईटी पार्क के नाम से। अब जब देखिए मैं खुद एक आईटी से मेरा ताल्लुक है, जब मुझे पता चलेगा कि यार मुझे 100% टैक्स की टेंशन ही नहीं है और गवर्नमेंट के नेट में भी मैं हूँ, जीरो टैक्स मुझे पे करना है, तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा वहाँ। बिल्कुल, ठीक है, जाएंगे। तो ये कुछ अच्छे इकदाम हैं गवर्नमेंट की तरफ से और उसमें डेवलपर भी साथ कोलेब्रेशन करके ये कर रहे हैं। उसका मिनिमम आई थिंक 1.5 लाख या 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया आपके पास होना चाहिए, तो आप अपने उस जोन उस अपनी जगह को डिक्लेयर करवा सकते हैं। अब हमने करवाया इसमें 2.5 लाख स्क्वायर फीट। अब 2.5 लाख स्क्वायर फीट में हमारे पास 80% मिनिमम जो है वो कंपनीज आईटी और टैक्स से होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आती हैं, कम आती हैं, तो वो हमारा आईटी जोन से आउट हो जाएगा। वो देखिए आपने ये कहा कि इसमें लोगों को ईज ऑफ बिजनेस होगी। जी बिल्कुल। अब ये लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वहाँ बैठ के वही काम करें या वही चीज़ जो डिक्लेयर की है उसको वही चीज़ करें। लोग भी थोड़े से जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। दोनों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना। देखें जो वहाँ काम कर रहा है उस पर तो है ही है। अब हमारे पे एज ए डेवलपर मैनेजमेंट के हवाले से हम भी इस चीज़ को मॉनिटर करेंगे कि भाईजान हमने जो अपना इतने हैवी अमाउंट पे की हुई है हम उसको ज़ाया नहीं होने देंगे। हम भी इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि जो कंपनीज वहाँ पे आ रही हैं उनका ताल्लुक जो है आईटी और टैक्स से ही होना चाहिए। तो जब ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना, एक हेड से उतर के दूसरे पे आ गई, तो दोनों अकाउंटेबिलिटी उसकी रखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये है कि लोगों को बेनिफिट ही होगा इस चीज़ का। तैमूर भाई थोड़ा सा मैं आपसे जो है ना डिस्कशन को आगे बढ़ाऊँगा इकोनॉमी की तरफ। जिस तरह मैंने शुरू इंट्रो में कहा कि आए दिन हमारे जो है ना लेना देना कुछ नहीं है, 25 करोड़ आवाम का लेना देना नहीं है इन चीज़ों से, लेकिन सुबह उठते हैं खबर मिलती है $5 ऊपर और उसमें से यकीन करें कि 99% लोगों का डॉलर से कोई ताल्लुक है ही नहीं, लाइफ में कभी डॉलर देखा नहीं है, लेकिन उसने पूरी अगले एक हफ्ते की ना हमारी नींद का साइकिल डिस्टर्ब करना होता है। तो इस पर थोड़ा सा अगर बताइए कि डॉलर का ये कहानी है क्या, ये कहाँ से ट्रिगर हो रहा है, कौन इसको चला रहा है, कौन इसके ₹5 बढ़ा देता है, ₹10 गिरा देता है, पता चलता है जी डॉलर आज इतने का हो गया, अगले दिन पता चलता है जी इतने का हो गया, फिर हम ताल्लुक ना होने के बावजूद भी हम मशवरे ले रहे होते हैं $5 रखा या बेच दिया। तो इस पे ज़रा थोड़ा ज़रा रोशनी डालिए। मेरे ख्याल में तो ये जो सारी होती है हाइपरनेशन की गई होती है कि एक मसनूई चीज़ें होती हैं कि आपने वो बात की ना कि अगर वो सब्ज़ी वाले से भी लेने जाओ तो वो कहता है कि डॉलर ऊपर चला गया जी, मैं क्या करूँ। तो जब वो कोई आवाज़ लगाता है ना कि डॉलर ऊपर जा रहा है तो फिर लोग जाके होर्डिंग शुरू कर देते हैं, डॉलर ख़रीदना शुरू कर देते हैं। अब उन्होंने बहुत अच्छा किया वैसे गवर्नमेंट ने कि आपने कोई डॉलर खरीदने तो वो आपकी बायोमेट्रिक लेते हैं और आपसे अगर आपने कोई वीज़ा पासपोर्ट टिकट्स आप लेते हैं तो आई थिंक उस पर थोड़ा सा कंट्रोल तो आया, बट जो बड़े होल्डर्स हैं उनके लिए तो इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं हैं। तो लोग होर्डिंग की तरफ जाते हैं और हर ले मैन जो है वो कहता है यार मैं $100 या 200 या 500 $1000 लेके रख लूँ। तो हम लोग जो है वो शॉर्टकट्स के लिए जो है ज़्यादा मशहूर हैं कि यार ये शॉर्टकट मारना है और जो है वो $500 लेके या कहीं और लेके हमने जो है ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेना है। तो मैंने अभी देखे ना पहले बात की थी कि एज अ नेशन हमें थोड़ा सा इवॉल्व होने की ज़रूरत है। और ये जो एक इसके अंदर एक मसनूई खबर आती है वो कहाँ से आती है, वो टीवी से शुरू होती है या सोशल मीडिया से शुरू होती है या गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा आके कह देता है कि जी जो है ये मसला आने वाला है, या कोई IMF की बात आ जाती है। अभी आप IMF का देख लें कि पहले हम लोग कहते थे कि यार IMF के पास नहीं जाना, आखिरी दफ़ा जा रहे हैं। अब सब दुआ कर रहे हैं कि यार IMF से लोन आ जाए। अभी $1.1 बिलियन का जो लोन आया हमें,
تو لوگ سب دعا کر رہے تھے کہ IMF کے لون آ جائے اور ہم اب کب جا رہے ہیں IMF کے پاس, ہمیں اگلا پیکج اب کب مل رہا ہے. تو ہم مولڈ ہو گئے ہیں اب اس طرف کہ IMF کی طرف ہم نے جانا ہے, اور ہماری جو اکانومی ہے وہ اوبویسلی ڈپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہے IMF کی زیادہ سے زیادہ. اس کی ریزن میرے خیال میں تو یہی ہے کہ دیکھیں, ایک تو شارٹ کٹ مارنا ہر بندے کا شوق بنتا جا رہا ہے یہاں پہ. ڈالر کی ہولڈنگ, پاؤنڈ کی ہولڈنگ, درہم کی, نہیں بھی ضرورت تو جا کے $500 لے کے رکھیے کہ یار 6 مہینے بعد 25-30 ہزار روپے کا تو پروفٹ تو آ جائے گا, حالانکہ لینا دینا کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کو کہیں اور ایونیو نظر نہیں آ رہا کہ وہ پیسے وہاں کہاں پہ انویسٹ کرے. کہ بینک میں رکھتا ہے تو کہتا ہے یار سود ہو جائے گا, گولڈ اتنے کا آتا نہیں ہے تو چلو $500 یا $300 لے کے رکھ لیتا ہوں. تو چھوٹے چھوٹے پروفٹس کی طرف جانا لوگوں نے شروع کر دیا ہے, لیکن حالات بھی ایسے ہی ہیں, لوگ بیچارے مجبور ہیں, کیا کریں. تو آئی تھنک وہ اوپر سے شروع ہوتا ہے, اس نے لیا تو اس نے دوسرے کو بھی کہا, دوسرے نے کہا تو اس نے تیسرے کو بھی کہا. ایسے ایسے لوگوں کو بھی میں ملا ہوں جو $200-300 لے کے رکھے ہوئے کہ یار اوپر جائے گا تو پروفٹ کما لیں گے. تیمور بھائی اس سے تو فرق نہیں پڑتا سر, دیکھیں اتنی بڑی نیشن ہے ہم, مطلب 25 کروڑ عوام ہو چکے ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. دیکھیں اس میں اگر کر بھی لیں تھوڑے بہت لوگ یہ تو کوئی فرق نہیں. مین یہ چیز ٹریگر کہاں سے ہو رہی ہے, ایشو وہ ہے کہ دیکھیں کوئی تو بڑے اس کو مافیا پیچھے بیٹھا ہے نا, کہاں سے یہ ڈریون ہو رہا ہے, کون اس کے پیچھے بڑی لیول پہ گیم کھیل رہا ہے. دیکھیں اگر مثال کے طور پہ ریل اسٹیٹ میں کوئی 2-4 لوگ گندے آ بھی گئے تو کیا پوری ریل اسٹیٹ تو گندی نہیں ہو جائے گی نا اس سے. اسی طرح اگر اس میں کچھ چند لوگوں نے چھوٹی موٹی ہولڈنگس کر بھی لیں, اگر وہ پریشان ہو بھی گئے تھوڑے ٹائم کے لیے, تو میرا خیال اس سے پرابلم نہیں آئے گی. مجھے اس پہ تھوڑی سی ذرا ڈیٹیل میں روشنی ڈالیے کہ یہ پرابلم ٹریگر کہاں سے ہو رہی ہے, کون اس کے پیچھے, کیا یہ انٹرنیشنل پاورز ہیں پیچھے, کیا ہمارے ملک کے اندر ہی چند بڑے لوگوں کی وجہ سے یہ گیم ہو رہی ہے. کیونکہ دیکھیں ہر ڈومین کے اندر, وہ ریئل اسٹیٹ ہو, وہ آپ کی گولڈ ہو, وہ کوئی بھی آپ سیگمنٹ لے لیں, ایون آپ کا رائس ہے, سیمنٹ ہے, بجری ہے, کوئی بھی ہے, اس میں چند بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ایون جو ہم چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں اس میں بھی چند امپورٹر ہیں جو پوری مارکیٹ کی پرائز کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈالرز کی کہانی ہے کیا, یہ بار بار ہم IMF کے پیچھے کیوں جاتے ہیں, کیا IMF از دا اونلی سولوشن فار اس. ٹھیک ہے, اتنے بڑے بڑے یہاں پہ بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس 65% آپ کی ینگ جنریشن ہے, اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈالرز میں اس وقت کما بھی رہے ہیں, تو پھر بھی کیا ہمیں واقعی صرف IMF کے آگے ہی جھکنا ہے؟ دیکھیں بڑے ہولڈرز کی تو آپ نے بات کی, تو اوبیسلی بڑے جو پلیئرز ہیں وہی کنٹرول کرتے ہیں ساری مارکیٹس کو. شوگر مافیا ہو گیا, ویٹ ہو گیا, کاٹن ہو گیا, ریئل اسٹیٹ ہو گیا, ایون ڈالرز بھی ہو گیا. اسمگلنگ بہت زیادہ ہے یہاں پہ پاکستان میں. پیٹرول ڈیزل بھی ہو گیا, ایرانی پیٹرول آ جاتا ہے یہاں پہ, ایرانی ڈیزل جو ہوتا ہے وہ اس کی ہولڈنگ کی وجہ سے آتا ہے. ڈالرز کی جو ہولڈنگ ہے ہماری, اچھا ہماری جو ایک آپ کہتے ہیں مسکنسیپشن ہے, جو چھوٹا بھی ایک انڈیویجول ہے وہ اور جو بڑا ہے وہ بڑا ہی کریٹ کرتا ہے, اوپر سے بیٹھ کے ساری چیزوں کو مینیج کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگ ہولڈنگ کریں, پروفٹس وہ اپنی ہولڈنگ کرتا ہے, نیچے ہولڈنگ کرواتا ہے, اس کے ڈیلرز نیچے ہولڈنگ کرتے ہیں. تو اوبیسلی اس طرح کے ایشوز تو آتے ہیں. اب IMF کی آپ بات کر رہے ہیں کہ IMF کے پاس ابھی تو دیکھیں لگتا ہے کہ اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی اور سولوشن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ ریئل اسٹیٹ ایک انڈسٹری ہے, اس کے اندر ہم امپلائمنٹ جنریٹ کر سکتے ہیں, اس سے بزنس. اب آپ کو میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں, اب لاہور میں کتنے سلمز ہیں ہمارے, اسلام آباد میں دیکھیں ہمارے کتنے سلمز ہیں, ان جگہوں کی ویلیو آپ دیکھیں کتنی ہے. جوہر ٹاؤن میں آپ دیکھ لیں, اس ایریا کی سراؤنڈنگ کی سلمز کتنے زیادہ ہیں, کچی آبادی ہیں. DHA کے پاس کتنی کچی آبادی ہیں, گلبرگ کے پاس کتنی کچی آبادی ہیں. یہ کچی آبادیوں کی اگر آپ نیٹ ویلیو جو لینڈ کی اگر آپ وہی لگائیں تو آپ اس سے وہ ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز بنتے ہیں. تو ہم گورنمنٹ یہاں پہ کیوں نہیں کوئی پارٹنرشپس پہ پرائیویٹ ڈیولپرس کے ساتھ آ سکتی ہے. جو ہمارے مینوفیکچررز ہیں ان کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ ایکسپورٹ زیادہ کر سکتے ہیں اگر ان کے لیے ایز آف بزنس کیا جائے. بجلی کے لیے مسئلے ہیں ان کے, گیس کے لیے مسئلے, جو ہماری سروس انڈسٹری IT ایکسپورٹس کا کتنا پوٹینشیل ہے پاکستان میں. مطلب ہم کہیں ایز اے ٹیلنٹ یا ایز اے ورک فورس تو لیک نہیں کرتے, ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو اے ڈائریکشن کہ ہم نے جانا کس طرف ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی. ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے آ کے پالیسیز نکالتی ہے, 2-3 سال بعد وہ چلی جاتی ہے, پھر نئے لوگ آتے ہیں وہ اپنی بناتی ہے. تو میں ریئل اسٹیٹ کیونکہ میرا بھی تعلق ہے اور آپ بھی اس میں انوالو ہیں کہیں نہ کہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر صرف اسی انڈسٹری کو ہم بنا لیا جائے اور اس سے ہی امپلائمنٹ جنریٹ کی جائے تو جو 65% سے ہماری ینگ پاپولیشن ہے وہ اس انڈسٹری صرف دیکھیں ریئل اسٹیٹ میں صرف گھر بنانا یا بلڈنگ بنانا تو نہیں ہے. آرکیٹیکٹس ہیں, انٹیریئر ڈیزائنرز ہیں, اسٹرکچرل انجینئرز ہیں, سول انجینئرز ہیں, سپروائزرز ہیں, DAE جو سول کے کورسز ہیں وہ لوگ کرتے ہیں. کتنے ہزاروں لوگ ہیں, بے تحاشا لوگ ہیں. تو ورک فورس کو انکریز کرنا پڑے گا. وہ کام تو انڈسٹری میں ہی اس نے کرنی ہے نا, ورک فورس نے آ کے کیا کرنا اگر کام ہی نہیں ہوگا, یہ تو بزنس نہیں ہوگا. یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم بیسیکلی یہ بالکل اسی لوپ میں چلے گئے ہیں جس طرح سڑک پہ بیٹھے ہوئے ایک بھکاری جو ہے اس کو اگر 1 دفعہ بھیگ دے دیں گے, 2 دفعہ دے دیں گے, 3 دفعہ دے دیں گے, اس کے بعد اس کا جنرلی دل نہیں کرے گا کہ وہ کام کرے. تو یہ تو پھر ہم نے ایز اے کنٹری ہم اسی ریس میں چلے گئے. انفارچونیٹلی مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہم اس کے یوز ٹو ہوتے جا رہے ہیں. بٹ اگر
اب میرا تھوڑا سا اختلاف حکومت سے یہ ہے کہ اپنے ایکسپینڈیچرز بھی تو کم کرنے ہیں. آپ کے جتنے بھی وزراء ہیں وہ 10 15 گاڑیوں کے ساتھ گھومتے ہیں, وزیر اعظم بھی ہیں, صدر بھی ہیں, منسٹرز بھی ہیں. لینڈ کی بات کی نا ابھی, میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اس میں یہ جتنے ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان کو جو گھر ملے ہوئے ہیں 12 کنال, 8 کنال, 16 کنال کے, یہ تو ہیں چلیں بڑے شہروں میں. سر 100 کنال کے اندر جو گھر ہیں ملتان میں, سرگودا میں, فیصل آباد میں, ان گھروں کی جو مالیت ہے نا کروڑوں روپے ہے. بالکل ہے. ٹھیک ہے, بندے کتنے رہ رہے ہیں بیچ میں؟ 2-3. زیادہ تر فیملی جو ہے کسی بھی بیوروکریٹ کی 2 یا 3 لوگ, 4 لوگ, 6 لوگوں کی ہوگی, باقی 10-15 ملازمین ہیں ان کے. ٹھیک ہے, وہ بھی سارے گورنمنٹ پیڈ ہیں. ہاں گورنمنٹ پیڈ سر. 10 گاڑیاں ہیں, پھر وہ اتنے بڑے گھر ہیں کہ مطلب شاید انہوں نے کبھی دوسرے کونے میں جا کے گھر کے دیکھا بھی نہ ہو. اب دیکھیں ایک بندے کو اگر 112 کنال کا گھر ملا ہوا ہے تو 112 کنال میں ایک اچھی مطلب ریزنیبل سائز کی چھوٹی ٹاؤن بنتا ہے. بالکل بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں وہ صرف 4-6-10 لوگوں کے اس میں سائشیں چل رہی ہیں. ایز اے سیٹ کہ گورنمنٹ کو بھی تو اپنے ایکسپینڈیچرز کم کرنے ہیں, اپنا بادشاہانہ یا شاہانہ جو لائف اسٹائل ہے اس کو کم کرنا ہے. اگر اوپر کم کریں گے, دیکھیں کم کر لیں گے چاہے اتنا فرق نہ پڑے, بٹ سم ویئر وی ہیو ٹو اسٹارٹ. آپ پاکستان میں دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں پہ ایک لگژری لیونگ کا کانسیپٹ ہے. گورنمنٹ غریب ہے بٹ عوام غریب نہیں ہے. جو مڈل کلاس اور ہائر مڈل کلاس ہیں وہ اوپر جاتے جا رہے ہیں, جو بیچارہ جو غریب طبقہ ہے وہ نیچے آتا جا رہا ہے. آئی تھنک 35% سے اوپر ہماری جو مہنگائی کی شرح ہے وہ جا چکی ہے. 10 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں. تو یہ تو ہمارا بڑھتا ہی جا رہا ہے. بٹ یہ امپلائمنٹ بہتر ہوگی, یہ ہوگا, گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچرز کم کریں گے, آمدنی زیادہ ہوگی. آمدنی زیادہ کے لیے ٹیکس ریفارم دیں, بٹ ٹیکس ریفارم بھی تو ہم کرتے ہیں, جن لوگوں پہ ٹیکس لگا ہوا ہے ان پہ مزید ٹیکس لگا دی جاتے ہیں. نئے لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آتے نہیں ہیں. ابھی ٹریڈرز کا ہی میں دیکھ رہا تھا, اس کے اندر بھی ہمارے یہی ایشوز آ رہے تھے کہ ٹریڈرز جو ہیں وہ ریلیکٹنٹ تھے اپنے آپ کو رجسٹر کرنے میں, کیونکہ وہ عادی ہیں پرچی کے اوپر اور کیش کے اوپر ڈیل کرنے میں. تو اب کلیکشن جن لوگوں پہ ٹیکس زیادہ لگائیں گے وہ تو ٹیکس کلیکشن زیادہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے انٹل انلیس کے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آیا جائے. اتنے لوگ 18 سال سے اوپر آتے جا رہے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں جابس تو کر رہے ہیں, ان کے اوپر اگر آپ ٹیکس کا سارا برڈن ڈال دیں گے, اپنے ایکسپینڈیچرز کم نہیں کریں گے, تو پھر ہمیں IMF کے پاس تو دوبارہ جانا ہی پڑے گا. اور ابھی ہمارا $1.1 بلین تو اپروو ہو گیا ہے, بٹ ابھی نیکسٹ جو ہے وہ دوبارہ ہم نے اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے کہ ہمیں لے چکے. میں نے ابھی آج کالم بھی لکھا ہے پاکستان ٹوڈے میں نے اس کے اندر بھی یہی بات کی ہے کہ گورنمنٹ cannot expect people to pay all the taxes کہ یار وہ آپ کے اخراجات پورے کرے. گورنمنٹ نے خود بھی تو کچھ کرنا ہے, اپنے ایونیوز کریٹ کریں, اپنے ایونیوز کریٹ کریں. جو اچھی انڈسٹریلسٹ, جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, جو بڑے ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں, اتنی اچھی سوسائٹیز لوگوں نے بنائی ہیں, کیوں نہیں ان کے ساتھ مل کے کوئی ڈیولپمنٹس کی جاتی, کیوں نہیں ان کے ساتھ اگر آپ کو کوئی 4-5 لوگوں کو سبسڈیز دینی بھی پڑتی ہیں, کچھ ٹیکس نیٹ کے اندر ان کو چھوٹ دینی بھی پڑتی ہے, بٹ اگر آپ کے لیے وہ امپلائمنٹ ایونیوز کریٹ کرتے ہیں, آپ کے لیے ویلتھ جنریشن انکریز کرتے ہیں, گورنمنٹ اپنے لیے کرتی ہے. ابھی آپ دیکھیں نا, اگر ایک پرائیویٹ بندہ سوسائٹی لانچ کرتا ہے یا ایک گورنمنٹ سوسائٹی اناؤنس کرتی ہے, تو لوگ گورنمنٹ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں لینے میں. DHA کا پلاٹ اگر 5 کروڑ کا ہو سکتا ہے تو LD ایونیو کا کیوں نہیں ہو سکتا. اور میں اس کی چھوٹی سی ایگزامپل میں دوں گا, جس طرح یہ میں نے IT پارک کی بات کی. دیکھیں آج ایک بالکل بیبی سائز کمپنی بھی اگر جاتی ہے جس کے شاید 2-3 امپلائیز ہوں گے, یا شاید 1-2 ابھی پارٹنرز نہیں جا کے, جسٹ امیجن کہ 10 سال کے بعد جب آپ نے اس کو ایک بریتھنگ اسپیس دے دی, 10 سال کے بعد وہ کمپنی کس لیول پہ کھڑی اور کتنے امپلائیز ہوں گے اس کے پاس, کس لیول پہ کھڑی ہوگی. اور اس وقت اگر دیکھیں اس وقت وہ بھی آپ کا خیال کریں گے, ان کو پتا ہے یار جب ہم بچے تھے نا تو انہوں نے ہمیں نرچر کر کے یہاں تک لے کے آئے اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا. اس وقت وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ میں ٹیکس بچاؤں, وہ کہیں گے نہیں یار اب میں نے دینا ہے. بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اس چیز کا. تو آپ ان کو بجائے اس کے کہ ان کے اوپر وہ جس کو کہتے ہیں پھندا ڈالیں, پھندا ڈالنے کی بجائے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو بتائیں کہ یار یہ پھندا نہیں ہے, یہ آپ کو بیچ میں اگر ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں, آپ دیکھیں پوری دنیا میں ٹیکس پیئر کی کیا عزت ہے وہاں پہ, کیا ہمارے پاس یہاں پہ کوئی ہے آج آ کے آپ کو کیا لالی پاپ دیا ہوا ہے جی, ٹیکس پیئر جو ہوگا اس کو 1% لگے گا, جو نان ٹیکس پیئر اس کو 3% لگے گا. مطلب یہ والا لالی پاپ کوئی بھی نہیں لیتا. لوگ پھر بھی لے لیتے ہیں, نان ٹیکسز ہیں وہ, نان ٹیکس والے ہیں وہ کیش میں پیسے رکھتے ہیں. ہماری پراپرٹی کی ویلیوز میں FBR اور مارکیٹ ویلیو میں بہت فرق ہے. یہ دیکھ لیں ابھی اس کا الٹا کر دیا. اب اچھا انہوں نے ابھی کیا کیا ہے جی, وہ DC ویلیو جو پہلے ہوا کرتی تھی, ایک زمانے میں یہ تھا کہ اگر پراپرٹی کی قیمت ہے 5 کروڑ, DC ویلیو ہوتی تھی 70-80 لاکھ روپے. اب انہوں نے الٹا کر دیا, اب پراپرٹی کی قیمت ہے لیٹس سے 1 کروڑ روپے, DC ویلیو 2.5 کروڑ کر دی ہے. مطلب کہیں پہ چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں. اور مجھے سمجھ نہیں لگتی ایک چیز کی کہ پورے پاکستان میں جو گورنمنٹ امپلائمنٹ کی جاتی ہے, بیسٹ آف دی بیسٹ ریسورس کو اٹھاتے ہیں, پتہ نہیں اس سے کتنے قسم کے تو ٹیسٹ اور انٹرویوز اور سب کچھ کراتے ہیں, مطلب بیسٹ برینس کو ہائر کرتے ہیں, بٹ دے آلویز میک شیور کہ اگلے 3 سال میں اس کو ایسا کھسی کرنا ہے کہ یہ کسی کام کا نہ رہے. ٹھیک ہے, مطلب میرے اپنے کہیں جاننے والے دوست ایسے ہیں یا فیملی میں لوگ ایسے ہیں, انٹیلیجنٹ برین,
2-3 साल के बाद वो कहते हैं यार छड्डो यार बस नौकरी कर रहे हैं, अब वो नौकरी वाला चक्कर चल रहा है उनका। आई थिंक वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अच्छे लोग भी हैं जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बिकॉज जो चेन ऑफ कमांड है वो इतनी लंबी है और इतनी पैथेटिक हो चुकी है कि, और वो अगेन ऐसे आई से कि दे आर करप्ट टू द कोर, वो इतने ज़्यादा करप्ट हो चुके हैं कि वो लॉज को इम्प्लीमेंट होने ही नहीं देते। अगर आप एक गवर्नमेंट टेंडर में आप बिड करने जाते हैं फॉर बीइंग एज अ कॉन्ट्रैक्टर, उसके अंदर ही इतनी करप्शन है कि जब तक आपने अच्छे खासे पैसे नहीं दे के एग्जॉस्ट नहीं हो जाना तब तक आपको काम ही नहीं मिलना, और वो काम भी फिर आपको ऐसे मिलता है कि आपने पीछे से उसके फंड्स भी अप्रूव करवाने हैं, सब कुछ आपने अपने खुद ही अपने तौर पे मैनेज करना है। तो आई थिंक वी हैव नो डायरेक्शन, बट आई एम स्टिल होपफुल कि हम इंशाल्लाह सही ट्रैक पे चलेंगे। अभी एज वी ऑल से कि भाई पाकिस्तान तो जो है वो 70-75 साल का ही है, अभी तो जनरेशन तो 100 सालों के बाद बनती है। अगर ये भी लॉलीपॉप है बाय द वे। अच्छा, अब आप ये देखें कि पाकिस्तान एट 100, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वो कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की 6ठी इकॉनमी बन सकती है इफ़ वी वर्क एंड वी, मतलब हम अपने इन हाउस को ठीक कर लें। वो कहते हैं जी अगर आप चाइना ओवरटेक कर देगा यूएसए को, यूएस होगा, इंडिया होगा, इवन नाइजीरिया एंड इजिप्ट को वो इसके अंदर लेके आते हैं। एंड दे से कि पाकिस्तान कैन बी द $1 ट्रिलियन इकॉनमी, नंबर 6 पे हो सकती है, बट इफ़ वी करेक्ट आर इन हाउस। और गोल्डमैन सैक्स जो है वो कहता है कि 2075 में पाकिस्तान कुड बी द 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड, $12 ट्रिलियन की बन सकती है, बिकॉज बेस्ड ऑन आर यूथ। यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़, हम यूथ तो करते हैं, बट यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? कुछ भी नहीं है अपॉर्चुनिटीज। यूथ को हमने यूथिया का टाइटल दे दिया, ठीक है, हम बस इन्हीं चक्करों में पड़े हुए हैं। दुनिया चांद पे चली गई, हम अभी तक चांद गाड़ी की प्राइस बढ़ाने में लगे। आप देखें कि जो यूथ सोशल मीडिया डिजिटली चलती है, एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि पीटीआई ने जो अपनी इलेक्शन की कैंपेन डिजिटल मीडिया पे चलाई है जी, जो उनके ओपोनेंट्स हैं वो तो शायद उसको वो भी हम मानना शुरू हो गए कि यार कितनी स्ट्रेटेजिकली उन्होंने अपनी कैंपेन सोशल मीडिया पे चला के जो है वो इलेक्शन को जीता है। और इसमें कैच ये है कि मोस्ट ऑफ द जो मेंबर्स थे they were unpaid, वॉलंटियर थे। मैं इसी तरफ आ रहा था, तो वो गवर्नमेंट के लिए भी तो अच्छा काम कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट उनके लिए ईज ऑफ बिजनेस क्रिएट करे, उनको एवेन्यूज दे, उनको अपॉर्चुनिटीज दे, स्कॉलरशिप्स पे, अच्छी स्कॉलरशिप्स पे अपने एक्सपेंडिचर्स कम करके अच्छी स्कॉलरशिप्स पे उनको यूएस भेजे, इंग्लैंड भेजे। इंडिया के साथ हमारे इकॉनमी के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग हमारी सही नहीं है। आप यूरोप में देख लें, आप इजीली इन एंड आउट हो सकते हैं, आप रहते बुदापेस्ट में बट आप जॉब कहीं और करते हैं, आप वीकेंड पर वापस चले जाते हैं। आप ईस्टर्न यूरोप आप देख लें, यूके में ऐसा है, आप जॉब यूके में करते हैं बट आइलैंड में आप रहते हैं, उधर से आके आपको रहना मुश्किल नहीं है। तो अगर हम भी अपने खिते के साथ बना के रखेंगे तो आई थिंक हम लोगों के लिए फ़ायदा ही है, नुकसान तो नहीं है, बिकॉज अब हम तो अब पीछे रहते जा रहे हैं उन सबसे, वो तो सारे आगे निकलते जा रहे हैं। भाई देखिए, इख्तलाफात अपनी जगह पे। अभी हमारे एक दोस्त हैं, वो कुछ अर्सा पहले जो ना ईरान गए, ठीक है, तो वो ठीक है अपनी एक रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए गए थे, लेकिन वापस जब आए ना तो उन्होंने हमसे सब जितने भी हमारी कॉमर्स की कम्युनिटी है हमारा आपस में मीटअप हुआ, तो उन्होंने कहा यार वहाँ पे मैंने जो चीज़ें देखी हैं ना, वहाँ पे प्रोडक्ट के हवाले से इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं कि इवन चाइना से भी हाफ प्राइस पे चाइना से बेहतर क्वालिटी में प्रोडक्ट मिल रही हैं, ठीक है। अभी वो दोबारा गया है वापस। अब वो क्या करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट लाइन ऐसी मंगवाना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में कि जिसकी प्राइस अगर मैं लोकल मैन्युफैक्चर करूँ तो उससे भी कम में मुझे मिल रही है और क्वालिटी डेफिनेटली बड़ी सुपीरियर है। तो सर ये वही आप वाली बात आ गई कि हम अगर हम अपने हमसाया मालिक सिर्फ हम चाइना की तरफ ही देखते हैं ना, चाइना के अलावा अगर हम बाकी भी अपने हमसाया मालिक की तरफ देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम वहाँ से मंगवा के या वहाँ भेज सकते हैं। अब मेरे नेबर थे, वो मुझे याद है आज से 5-6 साल पहले ये ट्रीट ब्लेड नहीं होता जी जी, ट्रीट ब्लेड की उन्होंने पूरा एक कंटेनर भिजवाया, कहाँ पे, चाइना में सर। हम वहाँ से मंगवा रहे हैं ना, वो यहाँ से चाइना लेके गए और उस वक्त ये उनके मुंह के अल्फाज थे कि मुझे एक कंटेनर के पीछे को 5 से 6 लाख रुपए बचता है। वो जो ये आपका हुंजा वाली साइड से जो ट्रेड हो रही है ना, हाँ बिल्कुल, वहाँ से कहते हैं कि वो लेके जा रहे हैं। अब वो जब जाहिर है उनको पता चल गया कि यार इसमें पोटेंशियल है, अब वो वहाँ से भी कोई प्रोडक्ट लेके आते थे और यहाँ से भी लेके जाते। फिर वो नेक्स्ट टाइम टावल लेके गए और फिर उन्होंने कुछ इन्हीं की ट्रीट वालों की 1-2 प्रोडक्ट और बीच में ऐड की और इसी तरह से अब पता चला कि वो अच्छी खासी रेंज है पाकिस्तान से जो वहाँ पे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल है, मैंने आपको कहा कि पोटेंशियल देखें बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, बट हमें सही डायरेक्शन की ज़रूरत है, थोड़ा सा एज अ सोसाइटी हमें इवॉल्व होने की ज़रूरत है। हम पेसिमिस्टिक भी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तानी नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा आते हैं। हम कोई भी काम करने लगते हैं पहले ये सोचते हैं कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, हम ये नहीं सोचते कि अगर कामयाब हो गए तो क्या होगा। फेलियर तो गाली है ना, छोटा सोचते हैं हम। आप मेजॉरिटी ऑफ लोगों से आप भी मिलते हैं, मैं भी मिलता हूँ, वी डू नॉट बिलीव इन आवरसेल्व्स। बिल्कुल ऐसे ही। मैं भी कोई प्रोजेक्ट जब शुरू करने लगता हूँ, मैं इर्द गिर्द लोगों के साथ अगर कोई मशवरा कर लूँ अपनी इंडस्ट्री में तो दे डिस्करेज कि यार ये नहीं हो सकता। ऐसे ही है। हम नेगेटिव हैं, एज अ सोसाइटी हम नेगेटिविटी के अंदर हैं। शायद टीवी ने हमें बना दिया है, सोशल मीडिया ने हमें बना दिया, बट
اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود بھی تو سوچنے کی صلاحیت دی ہے. ہم لوگ سوچتے ہی چھوٹا ہیں, غلط سوچتے ہیں. سب سے پہلی سوچ ہی آتی کہ یہ نہیں ہو سکتا. وہ بڑا کچھ سوچ بھی لینا تو اس پہ چھوٹا سا ٹائٹل لگا دیا, یہ شیخ چلی ہے. ہاں شیخ چلی. ہاں تو کہیں نہ کہیں ہمیں چیزوں کو خود بھی اپنا سیلف انالیسس کر کے بہتری کی طرف لے کے جانا ہوگا, تو تبھی آپ چیزوں کی طرف سوچ پائیں گے نا. ابھی تھوڑا سا اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اب یہ اکانومی کا کریں کیا ہے. انڈیویجول لیول پہ ایک شخص جو ہے جو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, آپ جیسا میرے جیسا, جو ہم چھوٹا چھوٹا اپنا 1 سینٹ ایڈ کریں تو اس اکانومی کو بہتر کرنے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ سے رونا روتے رہیں گے, وہ پتہ نہیں کب ہونا ہے نہیں ہونا, جب تک ان کے اپنے سیاسی مفاد چل رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا پاسبل. وہ تو میں کہتا ہوں اس کی ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کل میرے سے کافی ایک سینئر صحافی بیٹھے تھے تو ان سے بھی یہی بات ہو رہی کہ کیا کوئی ہوپ نظر آتی ہے, تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا جی ہوپ ہے, لیکن جب تک ہر بندہ اپنا سیلف انالیسس نہیں کرے گا اور یہ اوپر کا جتنا اشرافیہ ہے جب تک یہ اپنی چیزوں کو سنسیئرلی نہیں سوچیں گے, ملک کے بارے میں نہیں سوچیں گے, پھر 75 سال گزر بھی گئے, اگلے بھی گزر جائیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک انڈیویجول لیول پہ خاص طور پہ یہ میسیج دیجیے جو ہمارے ینگ بچے سن رہے ہیں. دیکھیں میں نے ابھی جیسے آپ کو پہلے بتایا نا کہ ورلڈ بینک نے 20 پاکستان اور 100 پہ انالیسس دیا ہے, اپنی ایک پریڈکشن دی ہے کہ پاکستان کین بی the number 6 biggest economy in Pakistan in the world. رائٹ. گولڈمین سیکس نے کہا ہے کہ پاکستان ایٹ 2075 کین بی the 3rd largest economy of the world. ٹھیک ہے. $1 trillion economy وہ کہتے ہیں, because they see the potential in ourselves. وہ کہتے ہیں ہماری یوتھ اور ہماری ینگ پاپولیشن اتنی زیادہ ہے کہ ہم لوگ کسی ڈائریکشن میں اچھی ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں, بٹ ہمیں ایز اے سوسائٹی ایوالو ہونا ہے. ہمیں ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے. اگر ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کریں گے, ہم نے پہلے بھی بات کی, گورنمنٹ کو اپنے ایکسپینڈیچرز صحیح کرنے ہیں. ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں. ان دونوں کو ایک ہمیں انسٹیٹیوٹل ہمیں جو ہے نا وہ انسٹیٹیوٹ کے ریفارمز ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. سر وہ نہیں ہونے. اچھا یہ جو کہانی ہے تو ہم نے ذکر کر یہ نہیں ہونے. انڈیویجول لیول پہ کیسے کریں؟ دیکھیں انڈیویجول لیول پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کام کرنے والے بندے کے لیے نا کبھی کوئی ایونیوز بند نہیں ہوتے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, میں ابھی UMT میں میرا لاسٹ ویک میں ایک لیکچر تھا, میں وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو یہ کہہ رہا تھا کہ اپرچونیٹی ناکس ایٹ دا ڈور, بٹ آپ کو دروازہ لگانا پڑتا ہے. آپ کو اپنے لیے اپرچونیٹی کریٹ کرنی, آپ کو ایونیوز پہ ریسرچ کرنی ہے, آپ کو اپنا ہوم ورک کرنا ہے, جب بھی آپ کو کوئی اپرچونیٹی ملے گی. آپ بڑا سوچیں, کبھی بھی غلطی کرنے سے ڈرے نہیں, کیونکہ وین یو میک مسٹیکس یو لرن فرام دیم. اور کامیاب انسان وہی ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آگے چلتا ہے. بڑا سوچیں, چھوٹا کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا, بٹ آپ تگو دو تو کریں نا آگے بڑھنے کی لائف کے اندر. آپ پازیٹیوٹی کی طرف تو سوچیں, اس طرح کا کام کریں کہ اپنے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں ان کی مدد کر سکیں. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اپنے ساتھ لوگوں کی امپلائمنٹ کو ہیلپ کرنے کی کوشش کریں, نیت اپنی صحیح رکھیں, لوگوں کی کامیابی میں خوش ہوں, نگیٹیوٹی پیسزم سے باہر آ جائیں, چھوڑ دیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے یا کیا نہیں کر رہی. اگر آپ کا پیٹرول انہوں نے 300 روپے کر دیا تو انہوں نے سب کے لیے کر دیا, میرے اور آپ کے لیے بھی کر دیا, کسی ایک انڈیویجول کے لیے تو نہیں کیا. سو بٹ ایوری ڈے وی ہیو ٹو گیٹ اپ اینڈ وی ہیو ٹو فائٹ فار سروائیول. یہ دین میں بھی ہمارے یہی ہے کہ آپ نے جد و جہد کرتے رہنا, اپنی تحقیق پوری رکھو, اپنی جد و جہد پوری رکھو, نیت اپنی ٹھیک رکھیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی تو بالکل دیتا ہے. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی تو اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, بٹ نیت, کوشش, زبان اور اخلاق تو ہمیں دیا ہے. اگر ہم اس کو ہی نہیں سنبھال سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ سے یا گورنمنٹ سے تو شکوہ کرنے کا ہمارے پاس کوئی حق نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سر ڈالر پہ بات کروں گا دوبارہ, 2024 کے اینڈ پہ ڈالر کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ویسے دل تو کرتا ہے کہ واپس 150 پہ دیکھوں. دل کی تو چھوڑ دیں, وہ نہیں, ہمارے دل کی جو بات ہے نا وہ ہونے نہیں دینی انہوں نے. آئی تھنک دیکھیں ابھی کل مانیٹری پالیسی اناؤنس ہوئی ہے, انہوں نے 22% پہ دوبارہ اس کو ابھی جو ہے وہ اسٹک کیا ہے. میرا خیال ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ وہ 2 مہینے کے بعد ہمارا بجٹ آ رہا ہے, تو شاید اس کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں کہ بجٹ کے بعد ہماری ڈائریکشن کیا جانی ہے. آرٹیفیشل ببل which they have created around the dollar. آئی تھنک تو ابھی وہ گورنمنٹ اسٹیٹ بینک کہہ رہے تھے, گورنر آف اسٹیٹ بینک کہہ رہے تھے کہ ہماری جو انفلیشن ہے وہ کم ہوئی ہے, ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہوا ہے. بٹ آئی تھنک انہوں نے کانٹرڈکٹ کیا کہ 22% پہ دوبارہ مانیٹری پالیسی کو رکھے. ہم نام ہے ڈار صاحب, ان کا یہ فیوریٹ کام ہے کہ ڈالر کے اگینسٹ اب تو ماشاءاللہ سے وہ ڈپٹی PM بن گئے. تو کمنگ بیک ٹو اٹ, تو وہ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے, ہمارے جو ڈالر ہے اس کو ہم نے اس کی پرائس مینٹین کی ہے, ہماری انفلیشن ریٹ کم ہوا ہے, ہماری مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے, بٹ انہوں نے جو پالیسی ریٹ ہے وہ 22% پہ مینٹین کیا. تو آئی تھنک تھوڑا سا انہوں نے کانٹرڈکٹ کیا اس چیز کو, بٹ آئی تھنک اس کی ایک ریزن یہ تھی, گیونگ آئی تھنک سم لیو اٹ ٹو ہم, کہ وہ کہتے تھے کہ 2 مہینے کے بعد جو ہے وہ بجٹ آنا ہے تو اس میں دیکھیں گے گورنمنٹ کس طرف جاتی ہے اور کیا کرنا ہے, تو پھر اس کو دوبارہ سے نیچے لے کے آئیں گے. آئی تھنک
माई पर्सनल ओपिनियन इज कि ये इसके पास ही रहेगा, थोड़ा सा शायद प्लस माइनस हो, बट शायद थोड़ा सा डिप भी आ जाए, क्योंकि अभी IMF का लोन हमें मिलना है अभी और मजीद, अभी $1.1 बिलियन तो हमें आज आ गया है। आई थिंक तकरीबन अराउंड $6 बिलियन की हमने कुछ करनी है उसके साथ, अलाइनमेंट बनानी है। तो आई थिंक शायद थोड़ा सा नीचे आ जाए। जब डॉलर नीचे आएगा तो ऑब्वियसली एक जो माइंड सेट है हमारी कम्युनिटी का, दुनिया पाकिस्तान का, कि डॉलर थले आ गया तो कारोबार जो है ना चलना शुरू हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा उसकी वजह से, तो आई थिंक थोड़े से इकॉनमी के हालात बेहतर हो जाएंगे। माय पर्सनल ओपिनियन कि डॉलर शुड बी अराउंड, आई थिंक अभी 280s में शायद कहीं पे ट्रेड हो रहा है, 283 तो आई थिंक शायद 275 तक आ जाए, मेरा ख्याल है नीचे आएगा शायद। अच्छा, इसमें तैमूर भाई पूरी दुनिया में अगर नज़र दौड़ाई जाए तो पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनका जो ओवरऑल अगर देखा जाए, जो कर्जे लिए उन्होंने पाकिस्तान से बड़े बड़े, इवन US जो है सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल उसी ने देना है IMF का। तो क्या ये हमारे ऊपर ही इतनी टाइट जो शराइत रखी जाती है IMF की तरफ से, इसकी क्या वजह है? हम अंदरूनी या बैरूनी क़ुव्वतों के उस पर दबाव में हैं, ये कमज़ोर हैं एज ए कंट्री, क्या वजह है? अमेरिका के ऊपर तो ये डिक्टेशन नहीं होती, ठीक है, हालांकि उनका देखें हमसे पता नहीं कितने गुना बड़ा है जो पोर्टफोलियो है। अच्छा, अभी आपने डॉलर की बात की ना कि दुनिया भर में, तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अफगानिस्तान का डॉलर हमसे ज़्यादा कैसे स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने डॉलर कहाँ संभाल के रखा हुआ है? बिल्कुल वो उनका डॉलर तो मेरे ख्याल है 80-90 पे भी ट्रेड नहीं करता, उससे भी कम पे ट्रेड करता है। और हमारा हालांकि वहाँ जंग चली कितने साल, तो उन्होंने कोई डॉलर का, अभी भी कोई हालात इतने अच्छे तो नहीं है, इतने अच्छे हालात, मतलब हु वांट्स टू गो टू अफगानिस्तान, कोई नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि उनका जो डॉलर है वो 80-90 रुपए से ऊपर ही नहीं जा रहा। इंडिया की तो चले समझ आती है कि वो बड़ी इकॉनमी हमसे बेहतर है, बट आई थिंक कि हमारा मसला यही है कि हम कोई जो हम उनसे वादे करते हैं वो पूरे नहीं करते। और बिजली के जो रेट्स हैं वो हमने जो उनसे कमिटमेंट्स की होती हैं, टैक्स रिफॉर्म्स ही हम उस तरह कर पाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ अपने इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं कुछ लोगों के, तो वो उसको पॉलिसी को फॉलो नहीं करवा पाते। जो एनर्जी क्राइसिस है हमारे मुल्क पे, हम उसको हैंडल नहीं कर पाते। पेट्रोलियम क्राइसिस है उसको नहीं हैंडल कर पाते। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है वो करना चाहते हैं, बट फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाती हैं। CPEC को हमने डिस्टर्ब किया काफ़ी अर्सा, तो वो हमसे नाराज़ तो हैं। और हम जब भी उनके पास जाते हैं हमेशा उन्हीं शराइत पे जाते हैं कि हम कमज़ोर ही हैं, हम कभी कोई प्रोग्राम सही तरह पूरा नहीं कर पाते। बट आई थिंक देखें 2013 में जब नवाज शरीफ साहब आए थे तो एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा था उस वक्त। 2015 में CPEC जब आगाज़ हुआ तो उस वक्त भी एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा था। कुछ उन्होंने कंट्रोल किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो हमारी इकॉनमी की जो सिम थी वो थोड़ी सी सही तरह चलना शुरू हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली 2017 में उनको जाना पड़ा, फिर शाहिद खान अब्बासी आए, 2018 में फिर इमरान खान आए। उसके बाद उन्होंने कहा मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा। वो ना जाते जाते हमारा डॉलर 110 से 170-80 पे पहुँच गया। फिर एक कोविड आ गया, कोविड में कारोबार पाकिस्तान में रील स्टेट का चला, उसके अलावा तो और कोई नहीं चला, दुनिया में कहीं पे भी नहीं चला। फिर उसके बाद उनको जाना पड़ा, डॉलर 280, 310-15 को भी टच करके वापस नीचे आया। तो कौन ऐसे लोगों को उधार देना चाहेगा जो आसान शराइत पे? मेरा नहीं ख्याल कि IMF अभी दे देता, यही बड़ी मेहरबानी है उनकी। तो इसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन ये नहीं है कि हम लोकलाइज चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा जो है ना इन्हिसार करना शुरू करें ताकि हमारी जो चीज़ें बेहतर हों? अब प्रॉब्लम ये है कि आपने एनर्जी क्राइसिस की मल्टीपल टाइम जिक्र किया। अब प्रॉब्लम ये है कि सर अगर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कुछ सोलर वोलर पे कुछ थोड़ी सी ज़रा वो पीछे पड़े हैं उसके भी, अब उसके पीछे पड़ गए, तो मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है। अच्छा, इशू भी रिजॉल्व करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि भाई ये इशू रिजॉल्व भी ना हो। बट वो ये कहते हैं ना कि अगर आप हमें यूनिट बेचेंगे, आप हमसे यूनिट खरीदते नहीं हैं हमें, बल्कि वापस बेचते हैं, हमने आपको भी पैसे देने हैं, आप हमसे बिजली खरीद नहीं रहे, तो हमने पीछे IPPs को भी तो पैसे देने हैं, वो भी तो नुकसान में हमें है। ठीक है। तो मुझे बहुत साल पहले, तकरीबन 5-6 साल पहले, मुझे एक एनर्जी पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के रिलेटेड थे, सोलर उस वक्त नया आ रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि गवर्नमेंट इतनी खुश नहीं है लोगों के सोलर लगाने से। ठीक है। तो आई थॉट टू माई सेल्फ कि यार क्यों खुश नहीं है, ये तो ग्रीन एनर्जी है और हुकूमत पे तो बर्डन ही कोई नहीं होना मुझे बिजली देने का। बट अब 5-6 साल में जब लोगों ने सोलर लगाना शुरू किया है तो अब वाकई गवर्नमेंट की जो है वो चीखें थोड़ी सी निकल रही हैं। बट तो सर चीखें मारने से बेहतर ये नहीं है कि जो बिजली चोर है, असल मामला देखें, अभी भी जितने हमने पीछे पेमेंट करनी है ना, अब मसला ये है कि अगर 10 यूनिट यूज़ हो रहे हैं ना, तो 10 में से सर 7 यूनिट तो आपके चोरी हो रहे हैं। ठीक है, 3 यूनिट के अगेंस्ट आपको बिल आ रहा है। तो भाई बजाय इसके कि आप लोगों को मोटिवेट करो कि यार ठीक है, अगर आप देखें एक मिसाल के तौर पे गली में 10 घर हैं, 10 में से 10 के 10 ने तो भी सोलर नहीं लगाया, मैक्सिमम 1 या 2 लोगों के लगे हैं सोलर। बाकी जो 6, 7 या 8 घर हैं उनको इधर से आप कंपनसेट करें।
اب ہو کیا رہا ہے کہ پورے علاقے میں جو بجلی چوری ہو رہی ہے اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. تو بجلی چوروں کو اگر پکڑا جائے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے, بجائے اس کے کہ جو بیچارے آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ, یہ تو ٹیکس والی بات ہی ہوگی کہ جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہے آپ اس کو اور دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو روٹ کاز کا ہمیں دیکھنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اس چیز پہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے پاس پیسے پورے نہیں ہو رہے, ان پہ یہ ٹیکس لگا دو, یہ کر دو. اب اس پہ کیا ہوگا پھر کہ جتنے وہ سی این جی والا بھی کل بھی بات ہو رہی تھی کہ سی این جی پہ لوگوں نے اربوں روپیہ لگا دیا, اربوں روپے لگا دیا, کیا ہوا اس وقت تو کما لیا, بٹ انرجی کرائسس دوبارہ اتنا آ گیا, پھر آ گیا. ٹھیک ہے, تو اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن نکالنا ہوگا ہمیں. لوگ ڈیجیٹلائز ہو گئے, دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. آپ نیٹ جو میٹر ہے آپ کا اس کو کارڈ پہ کر سکتے ہیں, پری پیڈ والا جو ماڈل ہے اس پہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا جس طرح بھی آپ اس کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل نہیں ہے سر, اے آئی کا دور ہے, ٹیکنالوجی ہے, اس کو کریں. اب ایک اور پرابلم بلکہ میرا جو ہے نا ایک جاننے والا ہے وہ اسی سے ڈومین سے ریلیٹڈ ہے سولر سے, اس نے کہا ابھی ایک اور ایشو آنے والا ہے. اس نے کہا دعا کریں کہ آپ کی گلی کے اندر جو ہے 4-5 سے زیادہ گھر سولر نہ لگوائیں. میں نے کہا یہ کیا بات کر دی آپ نے, جتنے زیادہ لگائیں گے فائدہ ہوگا. انہوں نے کہا بھجن جو آپ کی فیڈر ہے نا, جو پیچھے جو آپ کا ڈی پی لگے ہوتے کہتے ہیں اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. جیسے ہی آپ کا 3-4 کے بجائے 6-7 ہو گیا نا تو وہ بار بار ٹرپ کرے گا تو ایک ٹائم آئے گا 2-4 دفعہ ٹرپ کرے گا, وہ جلنا شروع ہو جائیں گے. جیسے ہی وہ برن آؤٹ ہوں گے تو ان کے اوپر پھر آ جائے گا, آپ مہینہ پڑے رہیں گے, آپ کا دوبارہ وہ نہیں لگے گا, ٹرانسفارمر نہیں لگے گا. اچھا میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی ڈی ایچ اے لاہور میں پہلے جو تھا وہ پانی جو تھا وہ ڈی ایچ اے پرووائڈ کرتا تھا, ابھی بھی پرووائڈ کرتا ہے. تو وہاں پہ منتھلی ایک بل آتا تھا, تو وہاں پہ 5-5-6 گاڑیاں سب کی روز گاڑیاں دھلتی تھیں. تو ڈی ایچ اے نے جو ہے وہاں پہ واٹر میٹرز لگا دیے سارے. صحیح ہے, جو جس گھر کا بل 3,000 پہ آتا تھا اب اس گھر کا بل 9,000 پہ آتا ہے پانی یوز کرنے کا. تو دیٹس اے ویری اسمارٹ تھنگ ٹو ڈو. بالکل. انہوں نے اپنے وہ بھی انرجی کرائسس آپ سمجھ لیں اگر ایک ہے, انہوں نے یہاں دیکھیں ہم نے ورڈ یوز کیا اسمارٹ موو. ہاں ادھر بھی میں اسی طرف آنے لگا تھا کہ دیکھیں انہوں نے ایک اسمارٹ موو کی. انہوں نے کہا کہ یار پیسے تو 2,000 پہ دے رہے ہیں بٹ استعمال تو 10,000 پہ کا کر رہے ہیں, اور ہم ان کو نوٹس بھیج کے تھک گئے کہ گاڑیاں روز مت دو, گاڑیاں نہ دو, گاڑیاں دو, یہ باز نہیں آتے. ان کے 2-3 ڈرائیور ہیں, وہ روز 2 گاڑیاں دھوتے ہیں, تو ہمارا تو نقصان ہے. انہوں نے 50,000 پہ لیے اور 50,000 پہ بل میں ڈال دیے. ٹھیک ہے, ایک ساتھ نہیں ڈالے بل میں, 1,500 روپے 1,800 روپے پر بل میں ڈال دیے, انسٹالمنٹ ڈال دیے کہ آپ کو محسوس بھی نہ ہو. ڈی ایچ اے میں کسی کو محسوس نہیں ہونا دینا. 50,000 روپے یا 60,000 روپے کا ایک میٹر انہوں نے آپ کے گھر کے باہر آپ کو بتائے بغیر لا کے لگا دیا. ٹھیک ہے, اب آپ کی وہ پانی کی ریڈنگ آپ کے بل میں آتی ہے, آپ کا بل جتنا استعمال کرتے ہیں پانی اتنا آتا ہے. تو میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات کی تھی کہ پرائیویٹ سیکٹرز یہ کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ پرائیویٹ سیکٹرز میں کرپشن نہیں ہے, گورنمنٹ کے اندر کرپشن ہے. میٹر ریڈر جو آتا ہے, جو بجلی چوری ہوتی ہے, جو کنڈا ڈالنے والا ہے, وہ ہمارا لائن مین اس کے ساتھ شامل ہے. ہاں بالکل, وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہاں ڈالنا ہے کنڈا, اس پہ نہ ڈالو, 2 ڈلے ہوئے اس کھمبے پہ ڈال دو, یہاں پہ آپ کا کام چل جائے گا. اب ایل ڈی والے نے دیکھا نا کیا کیا. ابھی یہاں تو آپ نے کہا کہ جتنا ایک دفعہ انہوں نے جو پینلٹی تھی یا جو بھی اس کی کاسٹ تھی وہ ڈال دی, انسٹالمنٹ کر دی. سیکنڈلی اب آپ کے گھر میں میٹر لگا ہوا ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اب لیٹس سے ایک گھر ہے وہ 4 گاڑیاں دھو رہا ہے, برابر والا گھر صرف ایک ہی گاڑی دھو رہا ہے, تو فرق آ گیا نا دونوں کا. اب ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے مینیج کس طرح. اب ہمارے یہاں ادھر کیا ہوا ہے, ہمارے یہاں انہوں نے کہا اچھا جی 10 مرلے کا گھر ہے تو اتنے سے اٹھا کے اتنا کر دو, 12 مرلے کا اتنے سے اتنا کر دو, کنال ہے تو اتنے سے اتنا. اب ایک گھر ہے اس میں کوئی رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا, اس کو فکس بل اتنا آنا ہی آنا ہے. تو یہ زیادتی والی بات ہے. جہاں 1,000 روپے بل آتا تھا ایک گھر کا, وہاں اس کا بل چلا گیا تقریباً 4500 روپے پہ. اب وہ لوگ اس چیز کو پھر مس یوز کرتے ہیں, جبکہ اگر یہ اویئرنیس دی جائے کہ بھائی پانی ہے پوری دنیا میں کم ہو رہا ہے, اس کو سیو کرنا ہے ہمیں, اس سے بالا تر ہو کے کہ اس کا بل کتنا آ رہا ہے کتنا نہیں. اب ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے اندر سر کیا ہوا, 5 مرلے کے لوگوں کے گھر تھے, ہر گھر میں سوئمنگ پول تھا. وہ دنیا کا پہلا جو ترقی یافتہ ملکوں میں سے, شہروں میں سے تھا جس میں پانی ختم ہو گیا. اب انہوں نے کیا کیا, بند کر دیے سارے پول. تو بھائی جو پتہ جو ہے کہ نیکسٹ جو بگ ایشو آنے والا ہے وہ پانی کا ہی ہے. بجلی کا کرائسس تو سر ہم نے مینیج کر لی اور ہو جائیں گے, اس سے ورس بھی ہوا تو ہو جائے گا. پانی کو کیسے مینیج, کراچی دیکھ لیں 16 کروڑ کا گھر ہے لوگوں کا, 20 کروڑ کا گھر ہے, بیچارے ٹینکروں پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر واش روم میں گئے, ٹینکر مافیا, ہاں ادھر واش روم میں آ گئے, پتہ چلا ڈی ایچ اے میں 20 کروڑ کا گھر ہے لیکن 50,000 روپے کا ٹینکر ڈلوانے پڑتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں منیر بھائی, اس میں نا لاسٹ عمران خان کی گورنمنٹ میں اس کے اوپر تھوڑا سا کام ہوا تھا. جیلم کی ایم پی ہیں سبینہ جاوید, ٹھیک ہے, انہوں نے واسا کے لیے وہ ایک پروجیکٹ چائنا سے لے کے آئی تھیں, جو پی ایم عمران خان کو اس وقت انہوں نے پریزنٹ بھی کیا تھا اور وہ کسی حد تک اپروو بھی ہو گیا تھا پروجیکٹ. وہ پروجیکٹ یہ تھا کہ انہوں نے جو ہمارا پورا انٹیریئر لاہور ہے, جو پرانا لاہور ہے, وہاں پہ پانی کی میٹرنگ ہونی تھی, پانی کی پائپ لائنس دوبارہ ڈلنی تھی اور پانی کی سیوریج لائنس دوبارہ ڈلنی تھی. وہ ایک میگا پروجیکٹ تھا لاہور کا جس نے پوری ریولیوشنائز کر دینا تھا لاہور کو. میں اس میں انوالو تھا, مجھے اس لیے پتا کیونکہ میں پرائسنگ میں بہت انوالو تھا, چائنیز کمپنیز کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئیں,
उनको बताया गया कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो किस तरह, वो उन्होंने स्टेज वाइज मैनेज किया कि पहले इन 100 स्ट्रीट्स को करेंगे ताकि लाइफ भी डिस्टर्ब ना, और चाइनीज़ ने खुद आके करना था। तो वो प्रोजेक्ट इन लाइन था और वो हो भी सकता था, और बहुत लोग एक्साइटेड थे जो गवर्नमेंट के अंदर थे कि यार अगर ये हमने लाहौर में कर दिया ना तो ये हमारा लाहौर सीधा हो जाएगा, यहाँ पानी नहीं खड़ा होना, हमारा जो पानी हर जगह पे बोरिंग हुई हुई है उससे हमारी जान छुट जानी है। बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट चली गई, वो भी चले गए। तो इसलिए आई थिंक वो, मुझे नाम भूल गया चाइनीज़ कंपनी का, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनीज है वहाँ पे, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, वो जेवी करके आ रहे थे वहाँ पे। बट अगेन वो गवर्नमेंट चली गई, पानी के क्राइसिस वहीं के वहीं हैं। अब नई गवर्नमेंट आई है दोबारा। टेक्निकली स्पीकिंग इसका गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं होना चाहिए क्योंकि इंडिया में और हमारे में जो मेजर डिफरेंस है ना तैमूर भाई, वो यही है कि वहाँ गवर्नमेंट से लिंक नहीं होता ये प्रोजेक्ट, क्योंकि देखिए ये प्रोजेक्ट किसका है, स्टेट का है ना, ठीक है, या एक सिटी का है या प्रोविंस का है, इसका सिटी काउंसिल का प्रोजेक्ट है। हाँ, सिटी काउंसिल के अंदर होना चाहिए या प्रोविंस के अंदर होना चाहिए भाई। एक अच्छी चीज़ अगर है, इसी तरह सेफ सिटी वाला वो एक बच्चे ने, स्कूल के बच्चे ने दिया था कि भाई आप कैमराज लगाएं पूरे लाहौर के अंदर, उसने फ्री में, उसने कहा ये $1 मिलियन का प्रोजेक्ट मैं फ्री में गिफ्ट करता हूँ आपको, और इंश्योर करता हूँ कि शायद उसने कुछ चंद महीने का टाइम दिया था कि इतने महीने में इसकी सारी कॉस्ट आपकी जो लगेगी ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो शहरियों से वापस निकल आएगी। अब देखिए एक बंदा 1.5 करोड़ की गाड़ी चला रहा है, उसको आप 500 रुपये का फाइन कर रहे हो, उसको घंटा फर्क पड़ना है, वो तो बल्कि अपनी ईगो के चक्कर में वो कहेगा मैं दोबारा और स्पीडिंग करूँ। तो फिर हम क्यों हर चीज़ को लिंक कर देते हैं जी, अच्छा ये पॉलिटिकल पार्टी का प्रोजेक्ट है, सिर्फ किस चक्कर में 2x2 की तख्ती लगनी चाहिए जी, ये फलाना का प्रोजेक्ट है, हमारी देखिए सारी जो डिप्लॉयमेंट्स होती हैं ब्यूरोक्रेसी में वो गवर्नमेंट ही आके करती है, वो सीएम करते हैं या प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके पास पावर ही नहीं है, वो अगर करना भी चाहें तो बेचारे नहीं कर पाते, क्योंकि क्रेडिट जो है वो फिर हुकूमत को जाता नहीं है, हुकूमत चली जाती है, वो प्रोजेक्ट वहीं का वहीं रह जाता है। अब आप हमारी रिंग रोड का हाल देख लें, जो हमारी SL3 अभी बन रही है, उसका भी यही हाल था, वो नहीं बन पाती थी, आते थे लोग चले जाते थे। बट शुक्र है ये तो आई थिंक उन्होंने, सिटी काउंसिल ने जो है ये, तो देखिए जब चीज़ करनी होती है ना तो वो डंडे से करवाई जाती है। कोई देखिए इंसान फितरतन जो है ना वो जानवर ही है, बिल्कुल सही बात। अब दुबई के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्मार्ट वॉश के नाम से जो है ना एक वो किया, नोज़ल मिलती, छोटी सी नोज़ल है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर चले, लाहौर को ही ले लें, लाहौर में अगर गवर्नमेंट वो फ्री भी दे ना नोज़ल, हार्डली उसकी 400-500 से ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। 10 करोड़ का प्रोजेक्ट हो जाएगा, 20 करोड़ का, सर आप वो इंश्योर करवा दें कि हर घर में वो एक नोज़ल चाहे फ्री में दे दो, या उसका वही आप वाली बात के बिल में डाल दो, उसको बिल में डाल के दे दो कि भाई जब अपनी गाड़ी धो खुदा रहा ये नोज़ल आगे लगा लो, अगर आप बगैर उसके धोते हुए पकड़े गए, ठीक है, तो फाइन होगा इतना, और फाइन भी तगड़ा रखे, तगड़ा फाइन रखे। अब मेरे बच्चे ने यहाँ पे बाहर गाड़ी धो रहा था, 500 रुपये का फाइन पड़ा उसको, ठीक है, आगे मुझे कहता है सर वो फाइन हो गया। मैं कहा बेटे दे, मैं कहा जब मैंने आपको ये बोला हुआ कि गाड़ी आपने सड़क पे नहीं धोनी और इस तरह से नहीं धोनी, उसके बाद से दे तो दिया मैंने, उसके बाद से पता है गाड़ी किस तरह धोता है, एक बकेट में खुले पानी से गाड़ी धोना छोड़ दी। उस नोजल से जहाँ आपका 50 या 60 लीटर पानी लगना है, आपका हार्डली 10 लीटर पानी लगेगा, और गाड़ी आपकी ज़्यादा बेहतर तरीके से साफ होगी क्योंकि प्रेशर होता है उसमें। तो ये चीज़ें हैं सर, दुनिया में चल रही है ना, चल रही हैं। हमारे यहाँ पे देखें ना, फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं है, विजन नहीं है हमारे यहाँ पे। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना तो बहुत अच्छी बात है, बट ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चीज़ें आती हैं, ऐसा तो नहीं कि ये नहीं आती। तो ये जो लोकल काउंसिल्स हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं, या जो लोकल हमारी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन हैं, उनका काम है ये सारा करना, बट वो अनफॉर्चुनेटली इतने विजनरी नहीं है। अगर आप वहाँ पे जाके उन दफ्तरों के हालात देखें, आपका चक्कर लगता रहता होगा, हमारा भी लगता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हम, तो अनफॉर्चुनेटली आपको लगता है कि यार ये दफ्तर टाइम पे आ जाए, बड़ी इनकी मेहरबानी है कि फाइलों का थद्दा वहाँ पे इतना लगा होता है, 200 फाइलें एक दफ्तर में पड़ी होती है, उसने क्या आके नोजल किसी को देनी है, पानी की मीटर के बारे में सोचना है, उस बेचारे को रिसोर्सेज ही नहीं दिए हुए आपने इतने सोचने के वो ये काम कर सके। तो ओवरऑल हमारे मसले मसाइल तो काफ़ी डीप रूटेड हैं। ऐसा नहीं है कि कोई CM अच्छा आ जाएगा, वो आके ऊपर से तो अच्छे काम कर सकता है जितने वो करवा सकता होगा, बट ये तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ये 10-20 साल में होने वाले काम है। एक CM आएगा, एक अगला आएगा, ये कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। यहाँ कंटिन्यूटी नहीं रहती क्योंकि हुकूमत जाती है, वो काम वहाँ पे रुक जाते हैं, सियासी भर्तियाँ होती हैं, सियासी तब्दीलियाँ होती हैं, लोकल मिनिस्टर्स के जो हैं वो पावे चलते हैं, वो अपने काम अपनी मर्ज़ी से करवाते हैं। तो फिर हमारा हाल तो फिर यही होना है। तो फिर आपने वो पूछा था ना कि IMF हम पे क्यों सख्तियाँ करते हैं, तो IMF तो फिर ये देखता है सारी चीज़ें तो वो तो ये कहता है कि फिर हम तो हमारे साथ जो है सख्ती से पेश आएंगे। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया सर, बड़ा मज़ा आया आपसे डिस्कशन का, और हमने थोड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली। ठीक है, और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि शुक्र है कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं थे, एक डिस्कशन थी। नहीं सर देखिए, अच्छा ये भी ये जो पॉडकास्ट में ना वैसे ये बड़ा है कि अब इंटरव्यू करना शुरू कर दिए पॉडकास्ट में। हाँ, अब अभी देखना, मुझसे किसी ने पूछा कि यार, बल्कि कासिम अली शाह फाउंडेशन में मैं एक सेशन में था, तो मुझे एक बच्चे ने पूछा कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरव्यू एंड पॉडकास्ट।
मैंने कहा आप लोग बताएं किसी को पता है? तकरीबन 50-55 बच्चे बैठे थे, किसी एक को भी नहीं पता था। अब पॉडकास्ट का मतलब ही है कि इट्स अ टू वे कन्वर्सेशन, ठीक है। देखिए मुझे एज ए होस्ट, मैं होस्ट ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे हक है अपनी राय रखने का। इंटरव्यू में नहीं होता। इंटरव्यू में आप सिर्फ एज ए होस्ट सवाल पूछते हैं, चुप करके बैठ जाते हैं। फिर आपका जो गेस्ट होता है वो आपको पूरा उसके ऊपर आंसर करता है, वो सही हो गलत हो जैसा मर्जी कर जाए। ये है टू वे डिस्कशन, ठीक है। पॉडकास्ट की खूबसूरती और ये इसका फॉर्मेट है बेसिकली। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वही चल रहा है, इंटरव्यू वही हमने माइक लेके समझा। मैं जब यूएस में था तो हार्वर्ड स्टर्न जो थे उन्होंने पॉडकास्ट शुरू की थी बहुत पहले, आज से 20-25 साल पहले जी। वो ऑडियो होती थी, और खैर अब तो उन्होंने वीडियो भी अपनी पॉडकास्ट के दौरान बनाना शुरू कर दी, जो वो दिखाते हैं। वीडियो का तो फॉर्मेट 4-5 साल पहले आया। ऑडियो होती थी और उसमें लिटरली 3-4 लोग बैठ के जो वो जस्ट डिस्कसिंग एवरीडेज लाइफ, डेली रूटीन की, मैरिजेस के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। यहाँ पे जो है ना वो एक क्वेश्चन आंसर बन गए, बट आई एम ग्लैड कि आपने जो इसका जो एक वो रखा है फॉर्मेट, वो डिस्कशन के तौर पे रखा है। शुरू में यकीन करें इतनी गालियाँ पड़ी, यहाँ तक कहते थे आप होस्ट हो चुप करके बैठो, ठीक है। मैंने शुरू में 2-4 कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई भी किया कि अल्लाह के बंदो ये वो फॉर्मेट नहीं, इसको फॉर्मेट को समझो। अब मैंने कहा भाई ठीक है, अब जो समझता है समझे, नहीं तो भाई देखिए जो फॉर्मेट है हमने उसकी हुस्न को, उसकी जो जीनत है उसको रखना है कायम। सही बात है। तो अभी भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि ये होस्ट ही बोलता जा रहा है, होस्ट ही बोलता जा रहा है। तो एनीवेज बहुत शुक्रिया सर, बड़ा मज़ा आया आपसे डिस्कशन करने का। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी ने मौका दिया तो दोबारा एक दफ़ा फिर आपके साथ बैठेंगे ज़रूर, और डिटेल में मैं रियल एस्टेट पे और डीप जाके बात करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। आई होप कि ये जो चंद कड़वी बातें हमने की, इसमें कुछ थोड़ा सा शायद आपको ये मैसेज पास ऑन हुआ होगा कि हमने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पे बात की है। देखिए नेगेटिविटी पे बात नहीं हो रही थी, इस तरह की जो डिस्कशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही होता है कि आप जब तक डिस्कशन नहीं करेंगे लोगों तक बात नहीं पहुँचेगी। तैमूर साहब जैसे लोग जब सामने बैठते हैं, मुझ जैसे नालायक बंदे से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी भी लर्निंग होती है। तो ये आप लोगों की भी लर्निंग है। देखिए डिस्कशन से एक बड़ी सोच जन्म लेती है। बड़ी सोच जब जन्म लेगी ना तो यकीन करें आपके ख्वाब बड़े हो जाएंगे। ख्वाब बड़े होंगे तो आप उनको अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा माइल जाएंगे। आप अपने कंफर्टेबल जोन से निकल के, अपने काउच से निकल के बाहर जाएंगे, आप थोड़ी एफर्ट लगाएंगे। और जब आप एफर्ट लगाते हैं तो ये अल्लाह ताला का भी वादा है कि आपके हाथ में सिर्फ मेहनत और कोशिश है, रिज़ल्ट उस रब ने देना है। तो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे, लेकिन उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। अपने कंफर्टेबल एसी वाले रूम से बाहर निकलना पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपके ख्वाब भी बड़े होंगे और फिर आपको बड़ा सोचने का मौका भी मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।